السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں، اس ناول کا نام ہے عشق کی داستان اور اس کے رائٹر ہیں عائشہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو ناول کا نام میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیں گے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، وہ دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ سامنے ہی سربراہی کرسی پر بیٹھی وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ٹاپ پر ریڈ کوٹ، لمبے بالوں کو اونچی پونی میں قید کیے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جھگڑا کس نے شروع کیا تھا؟ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ولید بولا تھا۔ کیوں؟ اپی وہ شہیر نے مہر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بدتمیزی بھی تو کی۔ اس نے ولید کو مزید بولنے سے روکا تھا۔ ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ، اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ولید کے دل میں مہر کے لیے کیا جذبات ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ ولید اور محسن کے جانے کے بعد وہ افندی ہاؤس کی جانب جانے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ اس کی گاڑی تیز سے افندی ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ راہداری کی طرف مڑی تھی۔ افندی ہاؤس میں بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ مہر زر جان شاہ تھی، کسی میں بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ مہر کو وہاں آئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ شہیر افندی آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ آئیے مہر شاہ، آپ آج یہاں کا راستہ کیسے بھولا؟ شہیر خباثت سے بولا تھا۔ مسٹر شہیر افندی، شاہ خاندان کی عزت کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت کی ہے تم نے، سزا تو ملنی چاہیے نا تمہیں، کہتے ہوئے اس نے گارڈ کو اشارہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہیر کچھ کہتا، گارڈ نے اسے آگے بڑھ کے اس کی بازو پر فائر کر دیا تھا۔ افندی ہاؤس میں اس کی دلخراش چیخیں گونجی تھی۔ شہیر کے آدمیوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مہر کو روکنے کی، کیونکہ مہر زر جان شاہ کے کام میں دخل اندازی کرنے کا انجام وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اور ہاں، آئندہ مجھے مہر شاہ نہیں، مہر زر جان شاہ کہنا، کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ تیرے قدموں میں بچھا دیں گے اپنی خوشیاں، تیری زیست میں کوئی غم نہ رہنے دیں گے۔ وہ ٹیرس پر کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی جب زر جان نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ زر آپ کب آئے؟ وہ خوشی سے زر جان کے گلے لگتی ہوئی بولی تھی۔ جب میری پرنسس میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، تو آپ کو کیسے پتا میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ مہر زر جان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ مجھے پتا ہے میری پرنسس میرے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اس نے کہتے ہوئے مہر کی ناک دبائی تھی۔ وہ بھی کچھ کہنے لگی تھی جب آسیہ وہاں آ گئی تھی۔ مہر زر جان، بیٹے جلدی نیچے چلو، تمہارے دادا نے تم دونوں کو بلایا ہے، آسیہ بیگم نے کہا اور نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کانفرنس روم میں سب بڑے موجود تھے۔ آفتاب شاہ، دادا حکم، جہانگیر شاہ، آفاق شاہ، آسیہ بیگم، مائرہ بیگم، زر جان اور مہر۔ سب سنجیدگی سے دادا حکم کی طرف متوجہ تھے۔ اگلے ہفتے شاویز آ رہا ہے۔ دادا حکم کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار شاویز شادی کر کے واپس جائے، اس لیے میں نے شاویز کی شادی مشل سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دادا جان نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ باہر کھڑی مشل خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ آخر وہ جس مقصد سے اس گھر میں آئی تھی وہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ مہر کی بات پر سب چونکے تھے۔ شاویز بھائی کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں، سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر مہر بولی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ آفتاب شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ پہلے سے جانتے تھے مہر اس فیصلے سے اعتراض ضرور کرے گی۔ وہ جانتے تھے مہر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی۔ شان سے احمد، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اسے۔ بڑی ماما آپ کل جا کر رشتہ لے آئیں، تیاریوں کی فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گی، کہہ کر مہر چلی گئی تھی۔ اس کے حکم پر دادا جان مسکرائے تھے۔ جیسا مہر نے کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، وہ کہہ کے چلے گئے تھے۔ سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ سب جانتے تھے مہر جان شاہ کوئی کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ آفتاب شاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے جہانگیر شاہ اور بہو آسیہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا زر جان شاہ کا اپنا عہدہ بزنس تھا، جس میں سے چھوٹے مہک اور محسن تھے، وہ دونوں ابھی پڑھ رہے تھے۔ آفتاب شاہ کی شادی اپنی کزن مائرہ سے ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم اور مائرہ بیگم دونوں بہنیں تھیں، اس لیے انہوں نے گھر کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ ان کے بھی 3 بچے تھے۔ بڑا شاویز جو آرمی میں تھا، اس سے چھوٹے عائزہ اور ولید تھے۔ نائلہ بیگم کی شادی لندن میں آفتاب شاہ کے دوست کے بیٹے سلمان سے ہو گئی تھی۔ ان کے بڑے بچے مشل اور حسیب جڑواں تھے اور چھوٹی بیٹی ابا تھی۔ آخر میں اعظم شاہ اور ان کی بیوی سمرین تھی۔ شادی کے 2 سال بعد مہر پیدا ہوئی تھی۔ اعظم شاہ اور سمرین بیگم کی ایک حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔ مہر اور زر جان کا نکاح آفتاب شاہ نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ مہر کی پرورش مائرہ اور آسیہ بیگم نے مل کر کی تھی، اس لیے مہر انہیں بڑی ماما اور چھوٹی ماما بلاتی تھی۔ مہر دوسرے لڑکیوں سے مختلف تھی۔ زر جان اور مہر ایک دوسرے سے جنونیت کی حد تک عشق کرتے تھے۔ دن بدن ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ مہر سے بہت پیار کرتے تھے۔ آفتاب شاہ نے شاویلا کے تمام اختیارات مہر کو دے رکھے تھے، لیکن نائلہ بیگم مہر سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ان کی نظر جائیداد پر تھی اور یہ بات مہر جانتی تھی۔ مشل اور احسن بھی اپنی ماں جیسے تھے، پر ان کی نسبت ابا بالکل الگ تھی۔ وہ بھی مہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی نائلہ بیگم اور مشل خاندان کے ساتھ کچھ غلط کرنے لگتے تو مہر دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ مہر گود میں لیپ ٹاپ رکھے کام میں بزی تھے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارے چھوٹی ماما آئیے نا آپ۔ مہر
मायरा बेगम को देखकर बोली थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना बेटा? वो महर के पास बैठते हुए बोली थी। बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मैं आज शांसी के घर गई थी, उन्होंने हाँ कर दी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कल ही तैयारी शुरू कर देते हैं। मायरा बेगम ने कहा था, ठीक है छोटी मामा, आप शॉपिंग वगैरह शुरू कर दें, मेरी शॉपिंग भी कर लेना आप। और बड़ी मामा, आपको पता है ना शादी की शॉपिंग वगैरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बोलकर लैपटॉप की तरफ मतवजा हो गई थी। मायरा बेगम मुतमिन सी होकर चली गई। हेलो मिशेल बेटा, क्या हुआ? नायला बेगम ने बेसब्री से पूछा था। वही जो हर बार होता आया है, फैसला मेरे हक में होने ही वाला था, लेकिन हमेशा की तरह वो महर बीच में आ गई। मिशेल ने गुस्से से कहा था, क्यों, अब क्या किया इसने? करना क्या है? शावेज किसी लड़की को पसंद करता है, उसके घर रिश्ता भिजवा दिया और उन्होंने हाँ भी कर दी है, और अब शादी की शॉपिंग हो रही है। मिशेल ने उन्हें सारी बात बताई थी। आए हाय मिशेल, तू एक लड़की को नहीं संभाल सकती? वो तब कर बोली थी, माम आपको लगता है कि मैं महर जरजान शाह को संभाल सकती हूँ? क्या हो गया है आपको मॉम? उसे कोई भी नहीं संभाल सकता, इम्पॉसिबल। वो हैरानगी से बोली थी, हाँ हाँ पता है मुझे। कितना अच्छा होता ना अगर ये भी अजीम भाई के साथ ही मर जाती। नाला बेगम में जहर उगल रही थी। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। वो मिशेल को तसल्ली देते हुए बोली थी। सब लोग लॉन्च में बैठे हुए थे, अपनी शॉपिंग देख रहे थे। वली सबसे अलग मुंह बनाए बैठा था जब महर वहाँ आई थी। क्या हुआ छोटी मामा, आज मेरे भाई का मूड क्यों ऑफ है? इसका इशारा वलीद की तरफ था। होना क्या है, वही कार की जिद लिए बैठ गया है। हालांकि अभी पिछले महीने गाड़ी ली थी इसने। मायरा बेगम ने सारी बात बताई थी। वो तो ये बात है, उसने मोहसिन को इशारा किया तो चेक बुक लेने चला गया था। ये लो वली, कल तक तुम्हारी नई गाड़ी आ जाएगी। वलीद के बाल बिगाड़ते हुए बोली थी। वली जो मुंह बनाए बैठा था एकदम से उछला। थैंक यू सो मच आप ही। वो महर के गले लगते हुए बोला था। यूँ तो महर सब से ही बहुत प्यार करती थी, पर वलीद हमेशा से उसका लाडला रहा था। कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो इसने वलीद की पूरी ना की हो। वलीद के जाने के बाद महक और रायजा वहाँ आ गई। अभी आए हैं, हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। हाँ क्यों नहीं, दिखाओ। वो इन दोनों को शॉपिंग दिखाने लगी थी। वो फल पर झुकी काम में मसरूफ थी जब एक झटके से दरवाज़ा खुला। हसन अफंदी अंदर दाखिल हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर गोली चलाने की? हसन अफंदी ने गुस्से से पूछा था। हिम्मत की तो बात ही मत करें, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी गोली मार सकती हूँ। वो बोली, क्या तुम मुझे गोली मारोगी? मुझे क्यों, तुम्हारे बेटे को मार सकती हूँ तो तुम भी तो उसी के बाप हो ना। वो मज़े से बोली थी, मैं देख लूँगा तुम्हें। वो और देखना, इस बार तुम हारोगी, वो प्रोजेक्ट तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। हसन अफंदी की बात पर वो मुस्कुराई जैसे कोई किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराता है। मैं महर जान शाह हूँ, हारना मैंने सीखा नहीं है और जीतना मेरी फितरत में है। मुझसे जीतना मुमकिन है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, पिछले 8 साल से तुम मुझसे हारते तो आ रहे हो, हिम्मत है तो इस दफ़ा जीत कर दिखाओ। धमकी दे रही हो? हसन अफंदी ने पूछा था। महर जरजान शाह धमकी नहीं देती, करके दिखाती है। महर की बात पर वो गुस्से से बाहर निकल गया था। फिर वही हुआ जो महर ने कहा था, प्रोजेक्ट इसे ही मिला था। सब लोगों का खाना खाने में मसरूफ थे जब महर ने बड़ी मामा को मुखातिब किया था। बड़ी मामा, मेरी और जर की शादी कब होगी? उसकी बात पर पानी पीते हुए जरजान के मुंह से पानी का फवारा निकला था, जबकि बाकी सब आंखें फाड़े महर को देख रहे थे। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज आप ही पहली लड़की देखी है जो अपनी शादी के बारे में पूछ रही है, क्योंकि लड़कियां अपनी शादी की बात पर शर्माती हैं। वलीद हैरान हुआ था। क्यों, मैं इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, और मुझे नहीं आता ये शर्माना वाना। वो मुँह बनाते हुए बोली थी, लेकिन बड़ी मामा लड़कियाँ शर्माती कैसे हैं? इसने दिलचस्पी से पूछा था। सब हैरत से इसे देख रहे थे। बेटा आप तो बिजनेस में बिजी रहती हो ना, इसलिए आपको नहीं पता, और आप अमेरिका से पढ़कर आई हो ना, इसलिए आपने मशरकी लड़कियों को देखा नहीं है। आसिया बेगम ने समझाते हुए कहा था। आप ये आपका दिमाग है या क्वेश्चन पेपर? ऐसे सवाल कर आते कहाँ से आपके पास? मोहसिन के सवाल पर महर ने इसे बुरी से नवाजा था। आज रात मेहंदी थी, इसलिए सब अपनी तैयारों में लगे हुए थे। नायला बेगम भी आ चुकी थी। बज़ाहिर तो वो खामोश थी, पर उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान की अलामत थी। शावेज भी आ चुका था और उसने महर का दिल से शुक्रिया अदा किया था। आखिर महर की वजह से उससे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। महर और जरजान कमरे में बैठे किसी बात पर बहस कर रहे थे जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। ओए लाले, कैसा है यार? हाय शुरेल। वो महर के बाल खींचते हुए दब से जरजान के पास बैठ गया था। महर और जरजान मुंह खोले इन्हें देख रहे थे। तुम दोनों कहाँ से टपक पड़े? महर ने हैरानगी से पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा ओ वीरा घोड़ी चढ़ेगा, इसकी शादी पर आए हैं यार। उन दोनों का इशारा शावेज की तरफ था। लेकिन तुम लोग गांव से कब आए हो यूँ अचानक? ना कोई खबर ना कोई इतला। जरजान ने पूछा था। सरप्राइज भी किसी चिड़िया का नाम है मेरी जान। शहरियार बड़े मज़े से बोला था। जर कौन सी नई चिड़िया है जिसका नाम सरप्राइज है? वो जरजान को देखते हुए नासमझी से बोली थी। महर की बात पर जरजान का दिल किया अपना दिल पीट ले। प्रिंसेस, तुम्हें इसकी बातें समझ नहीं आने वाली, तुम इधर बैठो। वो महर को अपने साथ बिठाते हुए बोला था। शहरियार और जहान मंगरा डालने में मसरूफ थे और वो दोनों हैरत से इन्हें देख रहे थे। महर ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे मोटी किताब मिल गई, तो उसने किताब उठाकर इन दोनों के सर पर मारना शुरू कर दी। तो दोनों इस अचानक हमले पर बौखला गए थे। दिल तो करता है तुम दोनों को गोली से उड़ा दूं। गदो, अभी भी आने की क्या जरूरत थी? वलीमे वाले दिन आते ना खाना खाने, यहाँ इतने सारे काम थे और तुम दोनों मेहंदी वाले दिन मेहमान बनकर आए हो। महर गुस्से से बोली थी। देख ले जरजान, तेरी बीवी किस तरह हमारा इस्तकबाल कर रही है। जहान बोला था। शुक्र करो अभी सिर्फ बुक से इस्तकबाल किया है, वरना दिल तो चाह रहा है तुम दोनों का इस्तकबाल गोलियों से करूं। जरजान की बात पर उन दोनों ने इसे घूरी से नवाजा था। ये देखो अपने जूते से करूं मैं तुम दोनों का इस्तकबाल। महर तब कब बोली थी। जरजान, यार एक बात तो बता, जब ये जुड़ैल पैदा हुई थी तब तो साथ
8 سال کا تو ہوگا تو آنٹی سے پوچھ ہی لیتا کہ کیا کھا کر اس ایٹم بم کو پیدا کیا تھا انہوں نے۔ جہان کی بات پر زرجان نے اپنی بمشکل ہنسی دبائی جبکہ مہر نے اسے گھورا تھا۔ ویسے زرجان اگر تمہیں پتا ہوتا نا یہ بڑی ہو کر چڑیل نکلے گی تو تم نکاح والے دن ہی بھاگ جاتے۔ شہریار نے بھی بولنا ضروری سمجھا تھا۔ بس کرو چپ کرو تم دونوں، میں اپنی پرنسس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ زرجان پیار سے مہر کو ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ جورو کا غلام، وہ دونوں منہ بنا کر بولے تھے۔ زر یہ جورو کون ہے اور آپ کے غلام کیوں ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں پرنسس، تم ان دونوں کو چھوڑو، میرے ساتھ چلو۔ وہ مہر کو ساتھ لیے باہر نکل گیا تھا۔ جہان ملک اور شہریار ملک زرجان اور مہر کے بچپن کے دوست تھے۔ ویسے تو ان سب کا آپس میں بہت پیار تھا پر وہ ہمیشہ مہر کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ وہ دونوں پہلے ہی یہیں رہتے تھے لیکن پھر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔ وہ سب جتنا مرضی لڑ لیں پر ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آؤ بیٹا، عائزہ بیٹا جاؤ، جا کر میرے کمرے سے ہماری خاندانی انگوٹھی لے کر آؤ، شاویز کو دکھانی ہے۔ مائرہ بیگم عائزہ سے بولی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی عائزہ واپس آ گئی۔ ماما میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا پر وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ عائزہ پریشانی سے بولی تھی۔ کیا عائزہ، اسے تمہیں پتا ہے نا وہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے، کل میں نے شانزے کو پہنانی ہے، تمہارے دادا نے حکم دیا ہے مجھے، انہیں پتہ چل گیا تو طوفان آ جائے گا۔ عائزہ بیگم بولی تھی۔ مشر مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا کام کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی سب انگوٹھی ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ رہی انگوٹھی، یہ انگوٹھی مہر نے چرائی تھی، مجھے یہ مہر کے کمرے سے ملی ہے۔ نائلہ بیگم کی بات پر سب شش ڈر گئے تھے۔ بٹ پھپھو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ بھلا میں کیوں انگوٹھی چراؤں گی؟ وہ مہر غصے سے بولی تھی۔ واہ واہ، ایک تو تم نے اتنی امپورٹنٹ انگوٹھی چرائی اور بجائے اپنی غلطی ماننے کے تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو، تمہاری ہمت کیسی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ نائلہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر کو مارتی اس کا ہاتھ کسی نے گرفت میں لے لیا تھا۔ زرجان نائلہ بیگم کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ نائلہ بیگم سہم گئی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں پر اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں، سمجھی آپ نے سوچا بھی کیسے کہ پرنسس نے انگوٹھی چرائی ہے؟ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے ہاتھ توڑ چکا ہوتا۔ اور کیوں چرائے گی میری پرنسس انگوٹھی؟ میری پرنسس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک جویلری ہے، میں اپنی پرنسس کے لیے مہنگے سے مہنگی ڈریس اور جویلری لاتا ہوں۔ انگوٹھی مشل نے پرنسس کے کمرے میں رکھی تھی اور میں نے خود دیکھا تھا اسے، اب یہ اس سے ہی پتا ہوگا کہ جان بوجھ کر رکھی تھی یا غلطی سے۔ زرجان کی بات پر مشل سٹپٹا گئی تھی۔ بس کرے زر مہمان آنے والے ہیں، ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی مناسب نہیں ہے، مہمان کیا سوچیں گے اور ٹائم کم ہے، سب نے تیاری بھی تو کرنی ہے۔ مہر بات بگڑتی ہوئی دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ آپ چلیں میرے ساتھ اور آپ سبھی تیار ہو جائیں، وہ سب سے کہتی ہوئی زرجان کو لے کر چلی گئی تھی۔ زرجان شروع سے ہی مہر کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا، اگر مہر کو ذرا سی بھی چوٹ لگ جاتی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مہر کو اس کے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ مہر کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب کیا ہوگا محمد؟ سب کے جانے کے بعد مشل بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم کہہ دینا غلطی سے رکھتی تھی انگوٹھی۔ اور مشل کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ محمد ان دونوں کو الگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں لیکن کرنا تو پڑے گا نا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ڈال ہیں، ان کا عشق ان کی طاقت ہے، اگر یہ دونوں الگ نہیں ہوئے تو اس گھر کو بھی کبھی بکھرنے نہیں دیں گے اور ایسے تو ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، لگتا ہے اب اس مہر کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ چالاکی سے بولی تھی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ شاہ بیلا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہریار جو کرسی پر بیٹھنے لگا تھا سامنے کا منظر دیکھ کر دب سے نیچے گرا تھا۔ پانی پیتے ہوئے جہان کے منہ سے بھی فوارہ نکلا تھا۔ وہ دونوں پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ صرف وہی نہیں، سب مہمانوں کا یہی حال تھا۔ جہاں مہر یلو شرٹ اور گرین لہنگے میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، وہ پہلی دفعہ صحیح سے تیار ہوئی تھی۔ مہر کو کوفت ہو رہی تھی، ایک تو یہ ڈریس جس کا اسے نام بھی پتہ نہیں تھا، اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اوپر سے لوگ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ کیا ہے ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کیا پہلے نہیں دیکھا مجھے؟ وہ پہلی تپی ہوئی تھی ان دونوں کے ایسے دیکھنے پر اور تپ گئی تھی۔ ایک تو بڑی ماما نے زبردستی اتنا عجیب ڈریس پہنا دیا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ مہر آپ ہی آئے نا پلیز، آپ کے بھی مہندی لگوائیں۔ مہک بولی تھی۔ کیا ہرگز نہیں، میں یہ فضول مہندی نہیں لگاؤں گی۔ مہر نے صاف منہ بنایا تھا۔ آپ ہی پلیز لگائیں نا مہندی، میں زرجان بھائی کا نام بھی لکھوانا ہے، دیکھنا وہ کتنا خوش ہوں گے۔ مہک اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی، اس کے ہاتھ میں مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرجان گارڈن میں جھولے پر بیٹھا تھا، یہ جھولا اس نے مہر کے لیے بنوایا تھا، ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جھولے پر بیٹھا فون میں بزی تھا جب مہک اسے ڈھونڈتے وہاں آ گئی تھی۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلے ماما کو بلا رہی ہیں، رسمیں شروع ہونے والی ہیں۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ مہک کو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہک ایبا اور عائزہ نے ایک جیسی پیلے فراک پہنے تھے، شاویز اسٹیج پر بیٹھا شہزادہ لگ رہا تھا۔ جہان اور شہریار اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے تھے۔ زرجان کی نظر مہر پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ مہر آج پہلی بار یوں مکمل تیار ہوئی تھی، وہ خود بھی وائٹ کرتے اور شلوار میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مسکراتا ہوا مہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ واہ میری پرنسس تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ زرجان کی بات پر مہر مسکرائی تھی۔ زر ہمارا کپل سب سے بیسٹ ہے، وہ بولی۔ بالکل، مہر کی بات پر اس نے پیار
ساتھ لگایا تھا۔ عائشہ بیگم ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی جہاں مہر زرجان کو اپنی مہندی دکھا رہی تھی۔ اللہ ان دونوں کی جوڑی کو ہر بری نظر سے بچائے، آمین۔ عائشہ بیگم نے دل سے دعا دی تھی۔ انہوں نے آج بہت مشکل سے مہر کو یہ ڈریس پہننے کے لیے راضی کیا تھا۔ مہر میک اپ پہلے بھی کرتی تھی لیکن صرف کسی پارٹی وغیرہ پر ہلکا سا، اور ڈریس بھی سمپل سا ہی۔ مہر چلو بیٹا آپ بھی رسم کر لو، مائرہ بیگم نے مہر سے بولی تھی، پر چھوٹی ماں مجھے رسم وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ مائرہ بیگم کی بات پر مہر بولی تھی، ارے تو کیا ہوا، اور میں بتاتی ہوں تمہیں کیسے کرنا ہے۔ مائرہ بیگم بولی تھی، اوکے کہہ کر وہ مائرہ بیگم کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رسموں کا دور ختم ہوا تھا، کھانے کا دور شروع ہوا تھا، اور پھر لڑکے لڑکیوں نے ڈانس وغیرہ شروع کیا۔ ان سب میں مہر بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسے شور بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ کر کے مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تھا۔ عائشہ بیگم نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں جانے کو بولا تھا۔ مہر بھی سونے چلی گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر زرجان اپنے کمرے میں آئے تو اس کی نظر بیڈ پر سوئی ہوئی مہر پر پڑی تھی۔ مہر نے کپڑے نہیں بدلے تھے، وہ ایسے ہی سو گئی تھی۔ زرجان نے اس کے اوپر کمبل ڈالا اور خود چینج کرنے چلا گیا تھا۔ مہر اکثر اس کے کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ آج برات کا دن تھا، سب لڑکیوں کو پارلر سے تیار ہونے کے باوجود اپنی تیاری میں کمی نظر آ رہی تھی۔ مہر نے میرون کلر کا فراک پہنا تھا۔ عائشہ بیگم نے اسے پارلر جانے کا بولا لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ اس نے لپسٹک کے علاوہ کوئی بھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ جویلری پہن رہی تھی جب مہک روم میں آئی تھی۔ آپ یہ والا سیٹ مجھے دے دینا، میرے ڈریس کے ساتھ سوٹ کرے گا۔ مہر سے بولی تھی، مہک یہ مجھے زر نے گفٹ کیا تھا، تم یہ دوسرے والا لے لو۔ وہ دوسرے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی، اوکے ابھی تھینک یو۔ مہک نے بغیر برا منائے دوسرا سیٹ لیا، اور کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مہر زرجان کی دی ہوئی چیز کسی کو نہیں دیتی۔ بچپن میں مشل نے ایک بار مہر کا لاکٹ لے لیا تھا، وہ لاکٹ مہر کو زرجان نے دیا تھا۔ مشل میں تمہیں دوسرا دے دوں گی، یہ والا مجھے زر نے دیا ہے، واپس کرو۔ مہر بولی تھی، نہیں یہ میرا ہے، میں تمہیں نہیں دوں گی۔ مشل منہ بناتے ہوئے بولی تھی، دو مجھے۔ مہر غصے سے بولی، نہیں یہ میں نہیں دوں گی۔ مشل بھی ضدی پن سے بولی تھی۔ مہر کو اس وقت شدید غصہ آیا تھا، اس نے پاس پڑا گلدان مشل کے سر پر دے مارا، لاکٹ چھین لیا تھا۔ سب شش رہ گئے تھے۔ مہر کے غصے کی بہت زیادہ تیز تھی۔ اے لڑکی شرم نہیں آتی تجھے، اس 2 ٹکے کے لاکٹ کے لیے تم نے میری بچی کا سر پھاڑ دیا۔ نائلہ بیگم غصے سے بولی تھی، 2 ٹکے کا نہیں ہے، مجھے زر نے دیا ہے، اور اگر آپ نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں آپ کا بھی سر پھاڑ دوں گی۔ مہر کی جنونیت پر زرجان سمیت سب حیران رہ گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے مہر کی پختہ عادت تھی، وہ زرجان کی دی ہوئی چیز کو کسی کو بھی نہیں دیتی تھی۔ بارات ہال میں پہنچ چکی تھی۔ جہان اور شہریار ہال کے باہر بنگڑا ڈالنے میں مصروف تھے۔ زرجان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ مہر اس شور سے تنگ آ کر پہلے ہی ہال کے اندر چلی گئی تھی۔ نکاح کے بعد شانزے کو شاویز کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی سورج چاند کی جوڑی ہی لگ رہی تھی۔ مہر تنگ آ گئی تھی ان رسموں سے، اس لیے وہ بار بار بڑی ماما سے انہیں ختم کرنے کو کہہ رہی تھی۔ لڑکی والے دودھ پلائی کی رسم کر رہے تھے۔ مہر کو یاد آیا کہ شاویز کو دودھ پسند نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی دودھ نہیں پیتا۔ شاویز ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پیسے دے چکا تھا، وہ دودھ پینے سے کترا رہا تھا۔ شاویز نے دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جب مہر نے وہ دودھ کا گلاس پکڑا، اسے میں پیوں گی کہہ کر دودھ وہ لے چکی تھی۔ شاویز نے شکر کیا کہ چلو جان چھوٹی، جبکہ باقی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ لڑکی والوں کی رسمیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مہر آسیہ بیگم سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے ختم کرے، پر آسیہ بیگم بھی بے بس تھی۔ وہ لڑکی والوں کو منع نہیں کر سکتی تھی کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ وہ ایک طرف بیزار سی کھڑی تھی جب شانزے کا کزن علی وہاں آ گیا تھا۔ آپ کو اگر اتنی ہی بری لگ رہی ہیں یہ رسمیں تو آپ چلی کیوں نہیں جاتی، ہم تو رسمیں کریں گے، علی بولا تھا۔ مہر نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اسے تیز سے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ علی بھی اس کے پیچھے اسٹیج پر آ گیا۔ اسٹاپ اٹ، بہت ہو گیا، اس کے بعد مزید اب کوئی رسم نہیں ہوگی۔ بڑی مما 2 منٹ میں آپ لوگ مجھے باہر نظر آنے چاہیے، وہ حکم دے کر چلی گئی تھی۔ چلیں، آسیہ بیگم بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رخصتی کے بعد شانزے گھر والوں سے لگ کر خوب روئی تھی۔ گھر پہنچ کر کچھ رسموں کے بعد شانزے کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ شاویز بھی کمرے میں جانے ہی لگا تھا جب عائشہ اور مہک نے اسے روک لیا تھا۔ ارے تم دونوں بھائی کو کمرے میں کیوں نہیں جانے دے رہے؟ مہر بولی، وہ کپڑے چینج کر چکی تھی، آپ ہی ایسے کیسے جانے دیں، ہم نیک لیں گے پہلے۔ عائشہ بولی تھی، وہ کیا ہوتا ہے؟ مہر کی بات پر سب منہ کھولے سے دیکھنے لگے تھے۔ مہر کا فون بجا تو باہر چلے گی۔ شام کو ولیمہ تھا، سب لوگ لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے جب مہک بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ماما جلدی آئیں، کیا ہوا ہے؟ مہک کو دیکھ کر سب پریشانی سے بولے تھے، ماما اس اسٹور روم میں آگ لگی ہے، میں ابھی وہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا۔ مہک کی بات پر مائرہ بیگم کے پہلو تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا بھابھی اسٹور روم میں تو مہر تھی؟ وہ عائشہ بیگم کو دیکھ کر بولی تھی، مہر کچھ ڈھونڈنے کی گھر سے اسٹور روم میں گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ مشل نے آج اسے مارنے کا سارا انتظام کیا ہے۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ شاویز اور شہریار پانی سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی زرجان اور شہریار گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا ماما؟ زرجان نے ان سب کو پریشان دیکھ کر پوچھا تھا۔ زرجان بیٹا اسٹور روم میں آگ لگی ہے اور مہر وہیں پر ہے، عائشہ بیگم نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، آپ فکر نہ کریں، مہر ٹھیک ہوگی، مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زرجان، یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اگر مہر کو کچھ ہو گیا تو مائرہ بیگم حیران سی بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا چچی جان، میں نے کہا نا، زرجان نے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی مہر نے لانچ میں قدم رکھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ مہر بیٹا تم تو اسٹور روم میں تھی نا؟ مائرہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی میں وہیں تھی، وہ سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر تم یہاں کیسے آئی؟ عائشہ بیگم نے پوچھا۔ پائپ سے۔ مہر کی بات پر سب نے منہ کھولے سے دیکھا تھا، لیکن بیٹا پائپ تو زمین سے اتنا دور ہے، تمہیں اتنے نیچے کیسے آئی؟ مائرہ بیگم کی بات پر مسکرائی تھی، کیونکہ میں پہلے ہی کئی دفعہ وہاں سے نیچے آ چکی ہوں، مہر نے جواب دیا تھا۔ آپ ہی اندر آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی نا؟
ابیا فکر مندی سے بولی تھی، آپ سب لوگوں کو کیا لگتا ہے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو جل جاؤں گی؟ میں مہر زرجان شاہ ہوں، میں خطروں سے کھیلنے کی عادی ہوں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، اس کی بات پہ سب مسکرا دیے۔ چلیے آپ سب لوگ تیار ہو جائیں، زرجان نے سب سے کہا تو سب اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ابیا کو خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تو اس نے ارد گرد دیکھا، پر پتہ چلا کہ شہریار اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار کے یوں دیکھنے پر نظر جھکا گئی تو تیز سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مہر شروع سے ہی ایسی نہیں تھی، وہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی بچپن میں، اگر آج وہ اتنی پر اعتماد اور بہادر تھی تو زرجان کی وجہ سے۔ زرجان ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ مہر ایک پر اعتماد لڑکی بنے۔ مہر کے اندر اس تبدیلی کے پیچھے زرجان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ موم کیا مصیبت ہے یہ مہر، ہر بار بچ جاتی ہے کیسے؟ مشعل برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، کیا کروں میں اس کا پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مہر سے ہماری۔ وہ نفرت سے بولی تھی۔ ولیمہ کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، حال مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ شاویز اور شانزے بھی آ چکے تھے۔ وائٹ میکسی میں شانزے بہت پیاری لگ رہی تھی، شاویز بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ البتہ مہر اور زرجان کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں پر تھے۔ مختلف کپل ڈانس کر رہے تھے کہ اچانک ساری لائٹ آف ہو گئی۔ اسپاٹ لائٹ اسٹیج پر مرکوز تھی، ہر کوئی ان دونوں جوڑی کو رقص دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کپل ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ بلیک میکسی میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی، زرجان بھی بلیک تھری پیس سوٹ میں کسی سلطنت کا شہزادہ میں معلوم ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے مقابلے میں وہاں موجود ہر جوڑی، یہاں تک کہ دولہا دلہن کی جوڑی بھی کم لگ رہی تھی۔ سب لوگ تالیاں بجا کر انہیں داد دے رہے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے اسٹیج سے اترے تھے۔ ولیمہ کا فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ واپس شاہ ویلا آ گئے تھے۔ صبح صبح سب لوگ ناشتے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب جہان نے آئسا بیگم کو مخاطب کیا تھا، آنٹی آپ کو اپنی قسمت پر دکھ نہیں ہوتا؟ جہان کی بات پر انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھیں نا مائرہ، آنٹی کتنی خوش نصیب ہے جو انہیں شانزی بھابی جیسی سلجھی ہوئی سگڑ بہو ملی ہے، اور آپ کو بہو کی صورت میں چڑیل ملی ہے جسے بزنس لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑنے اور گولیاں چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ شرارت سے بولا تھا، جیسے آپ کھانا بنانے کو بولیں گی تو وہ کچن کو آگ لگا دے گی، برتن دھونے کو بولیں گی تو وہ لوگوں کو دھو ڈالے گی۔ ہائے میرے پیارے بھائی زرجان کا کیا بنے گا؟ وہ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ شہریار کے بارے کے اشارے پر اس کی چلتی زبان کو بریک لگی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کھڑی مہر اس سے گھور رہی تھی۔ مطلب صاف تھا، وہ سب سن چکی ہے۔ چل بیٹا جہان، آیت الکرسی پڑھ لے، چڑیل حاضر ہو چکی ہے۔ بولتے ہوئے جہان نے بنا دیر کیے دوڑ لگا دی تھی۔ پھر کیا تھا، جہان آگے آگے اور مہر پیچھے پیچھے۔ کلمہ پڑھ لو جہان، کیونکہ آج تم میرے ہاتھوں قتل ہونے والے ہو۔ بولتے ہوئے مہر نے اپنی ہیل والی سینڈل جہان کی کمر پر دے ماری تھی۔ وہ بیچارہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ مر گیا چڑیل، اللہ پوچھے تمہیں میری کمر توڑ دی، جہان کراتے ہوئے بولا تھا۔ زرجان آج آفس نہیں گیا تھا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مہر جہان کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے مہر نے اپنی سینڈلز کی کمر پہ دے ماری تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا تھا اور مہر کو پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں لڑے ہو تم دونوں؟ چھوڑے زر، آج تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ پھر زرجان نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا اور اندر لے گیا۔ ویسی ہی تھی، زرجان کے علاوہ کسی سے کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ پھر زرجان نے بہت مشکل سے ان دونوں کے درمیان صلح کروائی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شاویز کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جائیں اندر سے شاویز کی بھاری آواز آئی تھی۔ ارے مہر تم آؤ نا، شاویز مہر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی بھائی، میں آپ دونوں کو یہ دینے آئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا لفافہ شاویز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیا ہے؟ شاویز نے پوچھا۔ یہ میری طرف سے آپ دونوں کے لیے شادی کا تحفہ ہے، اس میں نے آپ دونوں کے لیے عمرے کی ٹکٹ ہے، اب لوگ ہنی مون پر عمرے پر جا رہے ہیں، مہر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو مہر، شان سے مہر کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ ارے اس میں تھینک یو کو اپنے پاس رکھو، مجھے پتا ہے تمہیں عمرے پر جانے کا کتنا شوق ہے، اور ویسے بھی اب تو تم ہمارے گھر کا حصہ ہو اور اب تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شاویز اور شان سے ہنی مون پر جا چکے تھے، موم پرسوں ہماری فلائٹ ہے اور ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، یہ مہر ہر بار بچ جاتی ہے۔ مشعل نائلہ بیگم سے بولی تھی۔ ہم ہر کوشش کر چکے ہیں، لگتا ہے اب کچھ بڑا ہی کرنا پڑے گا ورنہ جائیداد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ نائلہ بیگم پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ موم مہر کو ہی کیوں، ہم زرجان کو بھی تو مار سکتے ہیں نا، اس کے مرنے کے بعد تو مہر ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ احسن بولا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے ہم زرجان کو مار دیں گے تو مہر چپ کر کے بیٹھ جائے گی؟ نہیں، وہ ہم سب کی ہستی مٹا دے گی، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ زرجان اس کے جینے کی وجہ ہے، وہ زندہ جلا دے گی ہم سب کو۔ نائلہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ اچھا تو جب ہم مہر کو مار دیں گے تب زرجان ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں نا، آپ دونوں میری بات سمجھے، ان دونوں کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ نائلہ بیگم کی بات پر مشعل بولی تھی۔ ان دونوں کو مارنے کی بجائے ہم ان دونوں کو الگ بھی تو کر سکتے ہیں نا، احسن نے تجویز پیش کی تھی۔ واہ کیا آئیڈیا دیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ مہر اور زرجان ایک دوسرے کے بنا سانس بھی نہیں لیتے؟ مہر زرجان شاہ اور زرجان شاہ کو الگ کرنا ناممکن ہے، مشعل غصے سے بولی تھی۔ چپ کرو تم دونوں، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن جائیداد کے لیے ہمیں ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، یوں ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ نائلہ بیگم ان دونوں کو چپ کرواتے ہوئے بولی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی جب ولید وہاں آیا تھا۔ ہاں مہک، کیا کر رہی ہو؟ وہ مہک کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، مہک مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ اچھا یہ دیکھو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ ولید اسے
پیارا سا لاکٹ جس پر مہک لکھا ہوا تھا دکھاتے ہوئے بولا تھا، واو یہ تو بہت پیارا ہے، پر آج تو میری برتھ ڈے نہیں ہے۔ مہک لاکٹ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تو کیا ہوا؟ میں شاپنگ کرنے گیا تھا، وہاں مجھے پسند آ گیا تو میں نے لے لیا۔ وہ مہک کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تھینک یو سو مچ ولید، یہ میں پہن لیتی ہوں۔ کہہ کر مہک نے لاکٹ پہن لیا تھا۔ مہک اگر تم برا نہ مناؤ تو میں یہ تمہیں پہنا دوں؟ ولید نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، پہنا دو۔ مہک کے بولنے پر ولید نے اسے لاکٹ لیا اور پہنانے لگا۔ اندر آتی ہوئی مہر یہ منظر دیکھ کر مسکرائی تھی اور ولید کے دل کی بات سے واقف تھی۔ مہر کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ مہک، ولید اور محسن عائزہ کی شادی کر دی جائے، اس طرح مہک اور عائزہ بھی گھر میں ہی رہ جائیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے پاس چلی آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ شرارت سے بولی تھی۔ اس کی بات پر ولید اور مہک جلدی سے سیدھے ہو گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، ولید میرے لیے یہ لاکٹ لایا ہے، اچھا ہے نا؟ مہک اسے اپنا لاکٹ دکھانے لگی تھی۔ واؤ یہ تو بہت اچھا ہے، مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ابھی میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ مہک تم مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ولید کے جانے کے بعد مہر نے اس سے پوچھا تھا۔ ابھی میں اور عائزہ مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں، مہک نے بتایا تھا۔ گڈ، اور ابھی ہے؟ جی اس کو تو لیکچرر بننے کا شوق ہے، مہک نے جواب دیا تھا۔ ویری گڈ۔ مہک کی بات پر مہر بولی تھی، اوکے مہک آپ اپنا کام کر لو، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ مہر وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں بڑھ گئی تھی۔ سر یہ ناصر مصطفیٰ کون ہے؟ مہر نے زرجان سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت زرجان کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت بڑا کرمنل ہے، وہ اسے بے گناہوں کی جان لی ہے۔ اس نے پیسے کی خاطر یہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، لوگوں کی جانوں کی قیمت نہیں ہے اس کی نظر میں۔ زرجان نے بتایا تھا، ہوں کیوں نہ اس کا قصہ ختم کر دیا جائے، دنیا میں ناصر مصطفیٰ جیسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مہر بولی تھی، اتنا آسان نہیں ہے، اس کا ہمیں بہت خطرہ ہے، ناصر کے گھر میں سیکورٹی بہت زیادہ ہے، آپ سیکورٹی کا کام تمام کر دیں، میں ناصر کا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، اوکے تو پھر آج رات ہم اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ زرجان بولا تھا۔ رات کے دوسرے پہر وہ دونوں دیوار پر لانگ کر گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ سر میں اندر جا رہی ہوں، آپ ان کو دیکھ لینا، مہر بولی تھی۔ اوکے اپنا خیال رکھنا، زرجان نے کہا۔ کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ آستہ سے چلتی بیڈ کے پاس کی ناصر گہری نیند میں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے زہر کا انجیکشن نکالا اور ناصر کو لگا دیا۔ اس سے پہلے کہ ناصر چیختا، مہر نے اس کا منہ پر ہاتھ رکھ کر سختی سے دبا دی۔ کچھ ہی دیر میں ناصر مر چکا تھا۔ لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے نا تمہاری نظر میں ناصر مصطفیٰ، میری نظر میں بھی تمہاری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، بول کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے نیچے آ کر زرجان کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں شاہ ویلا پہنچ چکے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی بارش بہت زیادہ پسند تھی۔ جب بھی بارشیں ہوتی تھی وہ بارش میں نہاتی تھی، پر ابھی وہ صرف بارش دیکھ رہی تھی کیونکہ زرجان نے اسے بارش میں نہانے سے منع کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ بارش میں خوب نہائی تھی جس کا نتیجہ تیز بخار کی صورت میں نکلا تھا۔ مہر کو دیکھ کر زرجان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس دن کے بعد زرجان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا، وہ بارش میں نہیں نہائے گی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ وہ مسلسل سونے کی کوشش کر رہی تھی، پر نیند تو جیسے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اف یہ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ باہر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھی اور روم سے باہر نکل آئی تھی۔ روم سے نکل کر زرجان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہر نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی پر زرجان اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرجان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، مکمل طور پر کام کی طرف متوجہ تھا۔ مہر کو وہاں تک دیکھ کر مسکرا دیا۔ زر مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ کہہ کر زرجان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ نیند تو کیوں نہیں آ رہی میری پرنسس کو؟ زرجان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کب سے سونے کی کوشش کر رہی ہوں پر نیند نہیں آ رہی۔ مہر زرجان کے کندھے پر سرکتے ہوئے بولی تھی۔ زرجان نے پیار سے اس کے گرد بازو حائل کر دیے تو اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ اسے ایسے کرتے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ مہر سو گئی تھی۔ زرجان نے بڑے آرام سے اسے باہوں میں اٹھایا اور روم میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ مہر کمبل ڈالتے ہوئے واپس اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا زرجان کا موبائل بجنے لگا۔ زرجان واش روم میں تھا، فون مسلسل بج رہا تھا جس سے اس کی نیند خراب ہو رہی تھی۔ تنگ آگ اس نے ہاتھ بڑھایا، فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ دھماکے کی آواز سے فون دیوار کے ساتھ لگا اور نیچے گر گیا تھا۔ زرجان جیسے ہی واش روم سے باہر آیا، اپنے مہنگے فون کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فون چاہیے جتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ فون کے لیے مہر کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مہر اسے زیادہ عزیز تھی۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے جب مہر نیچے آئی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ مہر بیٹا ناشتہ تو کر لو پھر چلی جانا آفس۔ آسیہ بیگم نے کہا تھا۔ نہیں بڑی ماما، آگے بہت لیٹ ہو گیا ہے، میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ مہر بولی بعد میں چلی جانا، پہلے بریک فاسٹ کر لو۔ زرجان نے کہا تھا۔ کھانے کے معاملے میں مہر بہت زیادہ لاپرواہ تھی، اس لیے زرجان کھانے کے معاملے پر اس پر سختی کرتا تھا۔ زرجان کے کہنے پر مہر چیئر کھینچ کر بیٹھ کے کھانے لگی۔ شام کو سب اکٹھے بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب نائلہ بیگم بولی تھی، زرجان تم ذرا مہر پر نظر رکھا کرو، اتنا بھی سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں دن بھر کہاں ہوتی ہے۔ نائلہ بیگم نے زرجان سے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا آپا؟ وہ آفس میں ہوتی ہے اور کہاں پر ہوگی؟ آسیہ بیگم برا مانتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں قید تو تم
کہہ کر تو وہ یہی جاتی ہے، آفس جاتی ہے، پر اب ہمیں تھوڑی نا پتہ ہوگا، وہ پورا دن آفس میں رہتی ہیں، کہیں اور بھی جاتی ہے۔ اور پھر آج کل کے زمانے کا آپ کو پتہ ہے نا، یوں لڑکیوں کو اتنی چھوٹ دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور زرجان نے تو اسے بہت چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ نائلہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے بولی تھی، پھوپھو آپ اپنی بیٹی پر نظر رکھا کریں، میری بیوی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مجھے اپنی بیوی کا دھیان رکھنا آتا ہے۔ زمانے کی ایسی کی تیسی زرجان ناگواری سے بولا تھا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی زرجان شاہ کی پرنسس کے خلاف کچھ بولے اور برداشت کر لے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اپنی بیٹی پر کیوں نظر رکھوں؟ نائلہ بیگم غصے سے بولی تھی، کیونکہ میری بیوی تو بزنس وومن ہے، اس لیے وہ پورا دن گھر سے باہر ہوتی ہے، لیکن مشل کی تو ایسی کوئی مصروفیات نہیں ہے جس کی وجہ سے پورا دن گھر سے باہر رہے۔ زرجان کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، مہر اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی جب اسے باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ آواز اتنی تھی کہ مہر کی آنکھ کھل گئی تھی، اس نے ٹائم دیکھا اور شال اوڑھتے ہوئے باہر نکلا۔ لانچ میں گہرا اندھیرا تھا، اچانک اسے لگا جیسے باہر کوئی ہے، اس نے جیسے لان میں قدم رکھا، لان روشنوں میں نہا گیا تھا، اس پر پھول گرنے لگے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب گھر والے ایک ساتھ بولے تھے۔ او نو، میں تو بھول ہی گئی تھی آج میرا برتھ ڈے ہے، مہر یاد کے آنے پر بولی تھی۔ پورا لان سجا ہوا تھا، ایک طرف ٹیبل پر کیک رکھا ہوا تھا، نائلہ بیگم، مشل اور حسن کے علاوہ وہاں پر سب موجود تھے۔ شاہ خاندان ایسا ہی تھا، وہاں کسی اور کی برتھ ڈے یاد ہو نہ ہو، مہر کی برتھ ڈے سب کو یاد ہوتی تھی، اور ہر سال شاندار طریقے سے منایا جاتا تھا، کیونکہ مہر نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ آج اگر شاہ خاندان کے سب افراد ایک ساتھ تھے تو صرف مہر کی وجہ سے، ورنہ یہ گھر تو کب کا بکھر چکا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کیک کاٹا گیا، اس کے بعد سب نے مہر کو گفٹ دیے تھے۔ زرجان نے مہر کو ڈائمنڈ رنگ دی تھی، اس کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آج شاہویز اور شان سے واپس آ رہے تھے، ولید نے ایئرپورٹ پر لینے گیا ہوا تھا۔ نائلہ بیگم واپس لندن جا چکی تھی، لیکن مشل اور ربیہ کو وہ یہیں چھوڑ گئی تھی۔ مہر اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر تھی، تب اس کے بندے نے ایک شخص کو لا کر نیچے فرش پر پھینکا تھا، وہ غفور تھا، مہر کے ہی بندوں میں سے ایک۔ کیا کیا ہے اس نے؟ مہر نے پوچھا تھا۔ میڈم، یہ غدار ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہماری پرسنل انفارمیشن رانا کو دی ہے، خلیل بولا تھا۔ رانا کی مہر سے پرانی دشمنی تھی، رانا کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، رانا لڑکیوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک میں بیچ دیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اس کی کئی فیکٹریاں تھیں جہاں ڈرگس بنتی تھی، لیکن پچھلے کچھ سال سے اس کا کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا تھا۔ مہر نے کئی دفعہ لڑکیوں کو بھی بچا لیا تھا، اور اس کی کافی فیکٹریاں بھی بند کروا چکی تھی، پولیس کے ڈر سے وہ کسی خفیہ اڈے پر چھپا ہوا تھا، اسی لیے اس کی مہر سے دشمنی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کے راستے میں آ جاتی تھی۔ اس کا مقصد مہر کو مارنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب تک وہ مہر کو نہیں مارے گا، مہر ہمیشہ اس کے راستے میں آتی رہے گی۔ میڈم، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ غفور کی طرف تھا، وہی جو آج تک غداروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، زندہ جلا دو اسے۔ مہر بولی، میڈم پلیز مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گیا تھا، پلیز مجھے مت مارنا۔ غفور ہوتے ہوئے بولا تھا، لالچ؟ تمہارے اس لالچ کی وجہ سے 12 لڑکیوں کی زندگی برباد ہوگی، تم نے مجھے جان بوجھ کے غلط انفارمیشن دی، میں لڑکیوں کو نہ بچا سکی۔ اور ویسے بھی مہر زرجان شاہ ہر چیز کی معافی دے سکتی ہے، پر غداری کی نہیں۔ مہر غصے سے بولی تھی۔ مہر خلیل کو ضروری ہدایت دے رہی تھی جب اچانک غفور گارڈ کو دھکا دے کر بھاگ نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا، مہر اس کی ٹانگ پر گولی چلا چکی تھی، جس سے غفور زمین پر گر گیا تھا۔ جلا دو اسے زندہ، اور جب اس کی راکھ رہ جائے تو وہ رانا کی طرف بھیج دینا۔ مہر بولتے ہی کچھ دیر میں غفور کو جلا دیا گیا تھا۔ مہر بڑے آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور زن سے گاڑی بھگا گئی تھی۔ شاہباز اور شانزے کا سب نے پرجوش طریقے سے استقبال کیا تھا، ابھی بھی وہ لوگ لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے سوائے آفتاب شاہ کے، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنا وقت لائبریری میں گزارتے تھے۔ ابیہ، میں آپ کے لیے لائی تھی۔ مہر ریڈ کلر کا ڈریس ابیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو وہی ڈریس ہے آپی جو میں نے اس دن پسند کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی خرید چکا تھا۔ ابیہ حیرانگی سے بولی تھی، بالکل یہ وہی ڈریس ہے جو اس دن تمہیں بہت زیادہ پسند آیا تھا، لیکن تم لے نہیں سکی۔ مہر بولی تھی، پر اب یہ آپ کو کیسے ملا؟ یہ تو ایک اور عورت نے خرید لیا تھا نا؟ ابیہ مہر سے بولی تھی، بس میں نے اس عورت سے بولا کہ یہ مجھے دے دو، کوئی اور لے لو، تو اس نے دے دیا۔ مہر مسکراتے بولی تھی، تھینک یو آپی، یہ سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا، تھینک یو سو مچ۔ ابھی مہر کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی، تبھی ولید رونے والی شکل بناتے ہوئے آیا تھا، مہر کی گود میں سرک کر لیٹ گیا تھا۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ مہر پیار سے بولی تھی، آپی میں کب سے بول رہا ہوں ان سب کو کہ باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں، پر زرجان بھائی منع کر دیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا، باہر بھائی اور بھابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ آرام کریں گے۔ ولید نے اپنا دکھڑا سنایا تھا، تو اس میں کون سی مشکل بات ہے، ہم کل چلے جائیں گے۔ مہر نے حل بتایا تھا، نہیں آپی مجھے آج ہی جانا ہے سب کے ساتھ۔ ولید اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی آج ہی چلتے ہیں، چلو سب تیار ہو جاؤ، ہم ڈنر کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ مہر نے سب کو حکم دیا تھا، اب مہر کی بات تو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا، اسے سب اپنے کمروں میں تیار ہونے چلے گئے، اور پھر مہر کی ضد پر زرجان کو بھی ماننا ہی پڑا تھا۔ یوں سب ایک خوشگوار شام باہر سے گزار آئے تھے۔ زرجان باہر گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا جب مشل وہاں آئی تھی۔
زرجان تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گے پلیز؟ مشل بول رہی تھی گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ زرجان ناگواری سے بولا تھا اچھا تو مہر کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر وہ ابھی آ کر تمہیں شاپنگ کے لیے کہتی ہے تو تم فوراً چلے جاؤ گے؟ مشل دب کر بولی تھی مہر اور تمہیں فرق ہے مس مشل، مہر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زرجان بولا تھا میں بھی تو تمہاری کزن ہوں، تمہیں تو بیوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ مشل بولی تھی مہر میری جان ہے، تمہیں اس بات سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے، مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ زرجان بولا ایسا کیا ہے مہر میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ مشل زرجان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ زرجان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا، وہ میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ، میرے سارے راستے اسی سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتے ہیں، سمجھی تم؟ زرجان کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ مشل جل بھن کر رہ گئی تھی۔ زرجان میں ابھی آفس سے نکلا ہی تھا کہ کسی نے اچانک پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ زرجان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ آنکھ کھولنے پر اس نے خود کو ایک سنسان ویرانے میں پایا تھا، اس کے ارد گرد بہت سے آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ زرجان سمجھ گیا تھے کام رانا کا ہی ہے، کیونکہ وہ اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ زرجان شاہ کو اغوا کر سکے۔ تھوڑی دیر میں ہی رانا وہاں آ گیا تھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ زرجان نے رانا سے پوچھا تھا تو نے اور تیری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، مجھے برباد کیا ہے تم دونوں نے، ایسا کیا لگتا ہے ہاں بچ جاؤ گے تم مجھ سے؟ رانا غصے سے بولا تھا اسے تو میں ماروں گا ہی، پر پہلے تجھے ماروں گا کیونکہ اس کی کمزوری تو ہے، تو مرے گا نا تو وہ خود ہی مر جائے گی، تم دونوں کو الگ کرنا میرا مقصد ہے۔ رانا بولا تھا غلط فہمی ہے تمہاری رانا، زرجان شاہ اور مہر جان شاہ دو جسم ایک جان ہے، ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ زرجان بولا تھا لیکن آج تیری موت پکی ہے زرجان شاہ۔ رانا کی بات پر زرجان مسکرایا تھا ہمت ہے مجھے مارنے کی؟ کیوں اتنے خوش فہم ہو رانا؟ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ میری پرنسس مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ زرجان مزے سے بولا تھا پر آج تیری بیوی بھی تجھے نہیں بچا سکتی کیونکہ اسے تو پتہ تک نہیں ہے کہ تو اغوا ہو گیا ہے۔ کون بتائے گا اسے؟ تیرے گارڈز کو تو میں نے خرید لیا ہے۔ رانا خباثت سے بولا تھا چلو دیکھتے ہیں آج تیری جیت ہوتی ہے یہ ہماری محبت کی۔ زرجان کی بات پر رانا نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا تھا، رانا کے آدمی نے زرجان کے اوپر نشانہ باندھ لیا، ابھی وہ گولی چلانے ہی والا تھا اچانک وہ زرجان کے سامنے آ گئی تھی۔ رانا اور اس کے آدمی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دیکھتے دیکھتے رانا کے کئی آدمی ڈھیر ہو چکے تھے۔ مہر نے ایک گن زرجان کی طرف اچھال دی تھی جسے زرجان نے فوراً کھینچ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے فائرنگ کر رہے تھے، کھیل میرے بغیر ادھورا تھا رانا۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی اپنے آدمیوں کو اس حال میں دیکھ کر رانا بھاگنے میں ہی آفے جانی تھی اس نے، اور وہ چپکے سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ رانا بھاگ گیا ہے مہر بولی بھاگنے دو، آخر کب تک بھاگے گا؟ زرجان نے مہر کو جواب دیا تھا۔ چلیں مہر کے بولنے پر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ آسیہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی جب مہر وہاں آئی تھی۔ بڑی ماما اب مجھے بریانی بنانا سکھا دیں گی؟ مہر کی بات پر آسیہ بیگم کو لگا انہوں نے غلط سنا ہے۔ کیا ہوا بڑی ماما؟ بتائیں نا مجھے، زر کے لیے بریانی بنانی ہے۔ آسیہ بیگم کو خاموش پا کر مہر پھر سے بولی تھی ہاں کیوں نہیں بیٹا، میں تمہیں سکھا دیتی ہوں۔ آسیہ بیگم پیار سے بولی تھی۔ پھر آسیہ بیگم جیسے جیسے مہر کو بتانے لگی تھی ویسے مہر کرتی گئی تھی۔ واہ بیٹا تم نے تو بہت اچھی بریانی بنا لی، حالانکہ پہلی دفعہ بنائی ہے پھر بھی۔ آسیہ بیگم حیران ہو کر بولی تھی واقعی بڑی ماما مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی بنا لوں گی۔ آسیہ بیگم کی بات پر مہر بولی تھی سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب زرجان بولا تھا ماما آج بریانی تو بہت اچھی بنی تھی۔ وہی آج بریانی میں نے نہیں بنائی، نہ ہی مائرہ نے بنائی ہے۔ آسیہ بیگم میں مسکراتے ہوئے بولی تھی تو پھر کس نے بنائی ہے؟ آفتاب صاحب نے پوچھا۔ مہر نے بنائی ہے بریانی۔ آسیہ بیگم کی بات پر سب کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اب آپ بھی سگڑ بہو بننے والی ہیں؟ ولید بولا نہیں میں صرف زر کی فیوریٹ ڈش سیکھوں گی۔ مہر کی بات پر زرجان نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ مہر بھی اپنے کمروں میں اپنے کمرے میں جانے لگے جب زرجان نے پیار سے مہر کا ماتھا چوما تھا۔ تھینک یو زرجان بولا تو مہر مسکراتے اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، جہان اور شہریار بھی آئے ہوئے تھے۔ جہان تم کہیں جا رہے ہو؟ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ مہر بولی تھی مجھے ابھی مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے چڑیل، اور جیسے تم ڈرائیونگ کرتی ہو نا میں ایکسیڈنٹ سے مروں یا نہ مروں ہارٹ اٹیک سے ضرور مر جاؤں گا۔ جہان کی بات پر مہر نے اسے گھورا تھا اور تمہیں یاد نہیں جب پہلی دفعہ تم زرجان کے آفس گئی تھی اتنی فاسٹ ڈرائیونگ کی تھی تم نے کہ زرجان کے آفس والوں کو لگا طوفان آ گیا ہے، وہ تو بعد میں زرجان نے سب کو بتایا کہ وہ طوفان ہی اس کی بیوی ہے۔ جہان مزے سے بولا تھا ورڈ جہان کے بچے تم نے مجھے طوفان بولا؟ مہر غصے سے بولی تھی طوفان کا طوفان ہی تو اور کیا بولوں؟ جہان کی بات پر مہر نے اس کی کمر پر مکہ مارا تھا۔ یار چٹیل تمہاری میری کیا دشمنی ہے، کبھی سینڈر مارتی ہو تو کبھی مکیا۔ جہان کراتے ہوئے بولا تھا یار ایک بات کہوں؟ جہان کی بات پر مہر نے اسے سوال نظر سے دیکھا تھا۔ زرجان کو ایوارڈ ملنا چاہیے جو وہ تم جیسی چٹیل کا بچپن سے تم کو سنبھالتا آ رہا ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے میرے بھائی پہ، پتہ نہیں کیا ہوگا اس بیچارے کا۔ جہان مصنوعی تعصب سے بولا تھا زر دیکھو نا یہ کیا بول رہا ہے۔ مہر زرجان سے بولی تھی تم چلو میرے ساتھ، اس کی بکواس مت سنا کرو۔ زرجان جہان کو گھورتے ہوئے بولا تھا اور مہر کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شام کو مہر نے اپنے سب کو کانفرنس روم میں بلایا تھا، آج بڑوں کے ساتھ چھوٹے بھی تھے۔
جہاں شہریار یہاں تک کہ مشل بھی وہیں تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں بلایا ہے سب کو یہاں؟ فاق شاہ بولے تھے اگلے ہفتے ایبا کی منگنی ہے، مہر نے بم پھوڑا تھا پر یوں اچانک، اور ایبا ابھی چھوٹی ہے۔ آصف بیگم نے کہا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایبا کے پاپا اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر کے گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ جائیداد کے لالچ میں کوئی بھی ایبا کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچاتے، اور میں جانتی ہوں کہ ایبا ابھی چھوٹی ہے، اس لیے ابھی صرف منگنی ہو رہی ہے۔ مہر بولی تھی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ مشل بولی شہریار کے ساتھ۔ مہر کی بات پر سب کا منہ کھل گیا تھا جبکہ شہریار حیران بیٹھا تھا۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ آنٹی انکل سے بات کر چکی ہیں، شہریار سے پوچھنا میں ضروری نہیں سمجھتی کیونکہ اس کا جواب میں جانتی ہوں، اور ایبا سے میں پہلے ہی پوچھ چکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہر کی بات پر سب مطمئن ہوئے تھے۔ ہم سب کو تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، شہریار ہر طرح سے ایبا کے لیے پرفیکٹ ہے۔ جہانگیر شاہ بولے تھے اوکے تو آپ لوگ پھر تیاری کریں۔ مہر بولی موم اور احسن یہاں پر نہیں ہے مہر، مشل نے جیسے سے یاد کروانا چاہتا ہے، ان کو فون کر کے بتا دینا اگر وہ دونوں آنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی صرف منگنی ہو رہی ہے بول کر وہ مہر چلی گئی تھی، جبکہ مشل نے نفرت سے مہر کو دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے مہر نے اس کا مقصد کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور وہ زرجان روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب درام سے دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا تھا۔ یار مہر تم بیسٹ ہو، تھینک یو سو مچ، شہریار خوشی سے بولا تھا۔ ویسے مہر تمہیں کیسے پتہ چلا میں ایبا کو پسند کرتا ہوں؟ شہریار نے پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پورا دن آفس میں بزی رہتی ہوں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، سب پر نظر ہوتی ہے میری۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی یار زرجان تیری بیوی ہے، یہ CCTV کیمرہ۔ شہریار حیرت سے بولا تھا۔ شہریار کی بات پر زرجان سے گورا تھا۔ سب کی شادی ہو رہی ہے، ہماری کب ہوگی؟ مہر بولی تھی ہماری بھی شادی ہو گئی ہے اور ہماری شادی ان سب سے الگ ہوگی دیکھنا، زرجان نے کہا تھا۔ کیوں؟ تیری شادی پر تو گدھے پر بیٹھ کے بارات لائے گا جو ہم سب سے الگ ہوگی، شہریار عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر بولا تھا۔ شہریار کی بات پر مہر نے پاس پڑی فائل اس کے سر پر دے ماری تھی۔ جب بھی بولنا فضول ہی بولنا، زرجان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مشل وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی اور اب وہ نائلہ بیگم سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ موم دل تو کر رہا ہے اس مہر کو زہر دے دوں۔ مشل شدید غصے میں تھی، اگر زہر کھلانا اتنا آسان ہوتا نا تو اب تک میں کھلا چکی ہوتی۔ نائلہ بیگم بولی موم یہ ہر دفعہ ہمارے راستے میں کیوں آ جاتی ہے؟ منزل سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہوتے ہیں اور یہ ہمارے راستے میں آ جاتی ہے۔ مشل پریشانی سے بولی تھی کیا کریں اس کا؟ بھائی خود تو مر گئے پر اس مصیبت کو ہمارے گلے ڈال کے۔ نائلہ بیگم کو کوفت ہوئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا شاہبیز سے شادی کر لوں گی تو شاہبیز کے حصے کی آنے والی جائیداد سے عیش کروں گی، لیکن نہیں، اس نے منحوس شانزے سے شاہبیز کی شادی کروا دی۔ پھر میں نے سوچا ان دونوں کو کسی طرح الگ کر دوں، زرجان سے شادی کر لوں، لیکن نہیں، وہاں بھی ہم ناکام رہے۔ اور اب مجھے وکیل نے بتایا کہ ڈیڈ ساری جائیداد ایبا کے نام کر کے گئے ہیں تو کسی طرح ایبا کی شادی میرے بوائے فرینڈ سے کر دی جائے۔ پھر شادی کے بعد وہ ایبا سے ساری جائیداد میرے اور احسن کے نام لکھوا دے گا اور بعد میں اسے طلاق دے دیتا ہے، لیکن نہیں، اس مہر نے شہریار کے ساتھ ایبا کے رشتہ طے کر دیا اور میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ مشل غصے سے بولی تھی کچھ تو کرنا پڑے گا اس مہر کا۔ نائلہ بیگم کی بات پر مشل سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مہر زرجان کے کمرے میں داخل ہوئی تو زرجان بیڈ پر نیند راز تھا، تھکن کی وجہ سے آج آفس آتے ہی سو گیا تھا۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کے بیٹھ گئی تھی۔ زرجان کے ماتھے پر بکھرے بال تھے۔ مہر نے ہاتھ بڑھا کر بال ہٹائے۔ زرجان مسکرایا تھا، وہ نیند میں بھی اس کا لمس پہچان گیا تھا۔ آفس سے کب آئی تم پرنسس؟ زرجان نے مہر کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے۔ مہر بولی تھی میں تمہارے لیے ڈریس اور جوڑی لے لی ہے، ماما نے تمہارے کمرے میں رکھوائی ہوگی۔ زرجان نے مہر کو بتایا تھا کہ اب آپ تھک گئے ہوں گے، سو جائیں۔ مہر کی بات پر ایک دلکش مسکراہٹ زرجان کے اور زرجان نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا تھا۔ مہر اٹھی اور زرجان کا روم سیٹ کرنے لگی۔ گھر کے کسی بھی ملازم کو زرجان کے روم میں آنے کی اجازت نہیں تھی، زرجان کا ہر کام مہر خود کرتی تھی۔ روم سیٹ کرنے کے بعد مہر زرجان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور زرجان کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی سے پتہ نہیں چلا۔ مغرب کے وقت زرجان کی آنکھ کھلی تو مہر کو سوتے پایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہر کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کر دیا تھا۔ لڑکی اس کی زندگی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ زرجان شاہ کی جان کس میں قید ہے تو یہی کہتا کہ مہر زرجان شاہ میں۔ لڑکی زرجان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ زرجان مہر کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرجان کو آج بھی یاد تھا بچپن میں جب مہر نے اپنی طوطی زبان سے اس کا نام لیا تھا، تب زرجان کو اس چھوٹی سی گڑیا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ جب زرجان نے اس چھوٹی سی گڑیا کو چلنا سکھایا تھا اور جب وہ گرنے لگتی تو وہ اسے فوراً سنبھال لیتا۔ بچپن میں اکثر راتوں میں مہر کو جب ڈر لگتا تھا تب وہ چپ چاپ زرجان کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ مہر کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئی تھی، تب خون بہت زیادہ بہہ جانے پر زرجان نے ہی اسے اپنا خون دیا تھا کیونکہ مہر اور زرجان کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے مہر کے سر پر بوسہ دیا اور باہر نکل گیا۔ آج منگنی کا فنکشن تھا۔ شاہ ویلا میں مہمانوں سے بھی بھرا پڑا تھا۔ ابیا کو شہریار کے ساتھ بٹھایا گیا۔ پنک ڈریس میں ابیا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی سب کی نظر سیڑھیوں کی طرف پڑی تو ساکت رہ گئی تھی۔ ریڈ میکسی میں لپسٹک کے علاوہ میک اپ سے آری چہرہ، بالوں کو جوڑے میں مقید کیے ہوئے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرجان اور مہر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے
نیچے آ رہے تھے اور پھر اسٹیج کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میرے خیال سے اب مہر اور زرجان بھی آ گئے ہیں تو رسم شروع کی جائے۔ مسز ملک کے بولی تھی۔ ان کی بات پر آصف بیگم نے بھی سر ہلا دیا تھا۔ پھر شہریار اور بیا نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی، سب نے تالیاں بجائی۔ رسم کے بعد سے ہی زرجان کسی ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ مہر باہر گارڈن میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ فون پر بزی تھی جب علی وہاں آ گیا تھا۔ ہائے مس مہر، وہ مہر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مہر زرجان شاہ۔ مہر نے جیسے اسے یاد کر مرنا چاہتا وہ علی کو پہچان گئی تھی۔ او سوری، ویسے آپ ہیں بہت خوبصورت۔ علی مہر کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مہر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ویسے ظاہر کری تھی جیسے وہ اکیلی بیٹھی ہو۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے مہر کوئی جواب دیتی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ مہر نے کال اٹھائی، دوسری طرف سے جو خبر سنائی دی وہ مہر کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ تیزی بھاگتی ہوئی اندر گئی اور آصف بیگم سے بولی، بڑی ماما زر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مہر کی بات سن کر آصف بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسپتال چلے، مہر کے کہنے پر سب اسپتال کے نکل گئے تھے۔ وہ اسپتال پہنچے تو زرجان کی حالت دیکھ کر مہر نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ڈاکٹر زرجان کا علاج نہیں کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا یہ پولیس کیس ہے، جب تک پولیس نہیں آئے گی وہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیے جب تک پولیس نہیں آئے گی ہم ان کا علاج نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا۔ چٹاک مہر نے غصے کھینچ کر ایک چانٹا ڈاکٹر کے منہ پر مارا تھا۔ ادھر آؤ تم۔ مہر ڈاکٹر کو کھینچتے اور زرجان کے پاس لے گئی تھی۔ یہ دیکھ رہے ہو میری جان ہے، میرا سب کچھ ہے، اگر ان کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں اور تمہارے اس اسپتال کو آگ لگا دوں گی، سمجھے؟ چپ چاپ علاج کرو۔ پولیس کو فون کر دیا ہے میں نے، مہر شدید غصے میں بولی تھی۔ پر پولیس سے ڈاکٹر نے کچھ کہنا چاہا، باہر میں کی پولیس، یہاں میرے ہسبینڈ مر رہے ہیں اور تمہیں پولیس کی پڑی ہوئی ہے۔ مہر ڈاکٹر کا گریبان پکڑتے ہوئے چلائی تھی۔ دیکھیے میں سے شٹ اپ، علاج کرو فوراً۔ مہر کے چیخنے سے ڈاکٹر فوراً اندر چلے گئے تھے۔ پھر بڑی مشکل سے ولید نے مہر کو کنٹرول کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر باہر نکلا، سب ڈاکٹر کی طرف لپکے تھے۔ دیکھیے پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، آپ لوگ او نیگیٹو خون ارینج کرے۔ ڈاکٹر بولا تھا چلو میرا خون او نیگیٹو ہے۔ مہر بولتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ اندر بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ خون دے کر واپس آ گئی۔ دیکھیے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سر پہ گہری چوٹیں آئی ہیں، 24 گھنٹوں میں ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کیا؟ مہر نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ورنہ ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلے جائیں۔ ڈاکٹر کی بات پر آصف بیگم رونے لگی تھی۔ مہر بنا کچھ بولے اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر زرجان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ باہر سب رو رہے تھے لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا، ضبط کی انتہا پر تھی وہ۔ ضرور جائے نا پلیز، آپ کی پرنسس آپ کو اس حال میں دیکھ نہیں سکتی، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز ضرور جائے نا۔ مہر بے بسی سے بولی تھی، آپ تو سوتے ہوئے بھی میرا لمس پہچان لیتے تھے نا اور فوراً اٹھ جاتے تھے، تو پھر آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ مہر زرجان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے آپ نہیں اٹھ رہے نا تو میں بھی جا رہی ہوں، واپس نہیں آؤں گی۔ آپ تو میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے نا، میں آپ سے ناراض ہوں، جا رہی ہوں میں۔ وہ زرجان کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بولی تھی، اٹھ کر جانے لگی جب اچانک زرجان نے مہر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ میں اپنی پرنسس کو اس کی خوشبو سے پہچان لیتا ہوں۔ مہر کے دماغ میں زرجان کی بات گونجی تھی، ضرور جائیں پلیز، آنکھیں کھولے ورنہ میں رو دوں گی اور آپ مجھے روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ مہر کے بولنے کی دیر تھی کہ زرجان نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ مہر پھر سے زرجان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی پرنسس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ زرجان مہر کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ پکا؟ مہر بولی تھی ہاں۔ زرجان مسکراتے ہوئے بولا تو مہر زرجان کے گلے لگی تھی۔ اندر داخل ہوتے ڈاکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ زرجان کے بچنے کے چانسز صرف 30% تھے۔ چلے آپ ریسٹ کریں، میں یہی ہوں، مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ دیر بعد باری باری سب زرجان سے ملنے آئے تھے۔ اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ زرجان گھر آ چکا تھا، تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ آصف بیگم مہر اس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ زرجان کی گاڑی کو ایک ٹرک نے مارا تھا اور ٹرک ڈرائیور بھاگ گیا تھا۔ کچھ پتہ چلا اس ٹرک والے کا؟ مہر نے جہان سے پوچھا تھا۔ نہیں پتہ نہیں، اس سے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ جہان کی بات پر مہر خاموش ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کام رانا کا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر جہان بولا تھا، نہیں رانا میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہ کام حسن افندی کا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں اسے۔ مہر بولی تھی، کرنے والی کیا ہو؟ جہان اس کا ارادہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ زر پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے، اس حسن افندی اور اس کے بیٹے کی موت پکی ہے۔ مہر غصے سے بولی، نہیں مہر، کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لینا۔ جہان اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جہان سوچو ذرا، اگر زر کو کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ جہان اگر زر کو کچھ ہو گیا تو؟ اور تو تمہیں صحیح اور غلط کی پڑی ہے، مہر تڑپ کر بولی تھی۔ اوکے ریلیکس مہر، تمہارے ہوتے ہوئے زرجان کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم جاؤ زرجان کے پاس، میں تھانے کا چکر لگا کر آتا ہوں، بول کر جہان باہر نکل گیا تھا۔ جہان کے جانے کے بعد مہر بھی زرجان کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اندر گئی تو وہ بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اگر زرجان کو کچھ ہو جاتا اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ زرجان گہری نیند میں تھا، اس نے سر اٹھایا۔ زرجان کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے باہر نکل گئی تھی۔ سب لوگ معاش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زرجان بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ بھائی آپ دونوں کی شادی پر دودھ پلائی کی رسم میں کروں گی، عائزہ بولی تھی۔ وہ تو تب کرو گی نا جب دودھ بچے گا، شاویز کی شادی کی طرح۔ اگر اس مرتبہ یہ میڈم دودھ پی گئی تو؟ شہریار کی بات پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ جی نہیں، وہ تو صرف میں نے اس لیے پیا تھا کیونکہ شاویز بھائی کو دودھ پسند نہیں تھا۔
مہر بولی تھی اور ہاں وہ کیا کہتے ہیں، ہاں نیک اس بار میں لوں گی، پچھلی دفعہ تو مجھے پتا نہیں تھا نا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ مہر کی بات پر سب نے اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگے تھے۔ ہاں تم کیسے لوگی نیک، تم تو دلہن ہوگی نا پاگل، تم نیک نہیں منہ دکھائی لوگی۔ جہان اس کے عقل پر ماتم کیا تھا۔ اوف، اب یہ منہ دکھائی کیا ہوتی ہے؟ مہر نے پوچھا تھا بیٹا جب تم زرجان کو اپنا منہ دکھاؤ گی نا تب وہ تمہیں ایک گفٹ دے گا، اسے منہ دکھائی بولتے ہیں، آسیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن زر نے تو میرا منہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے نا زر؟ مہر کی بات پر زرجان کا دل کیا، وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ زرجان اب مکمل صحتیاب ہو کر آفس جانے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ سوئمنگ پول کے پاس کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا جب مہر اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھی۔ اچانک مہر کا پاؤں پھسلا۔ زرجان بات کرتے ہوئے پیچھے مڑا تھا۔ مہر زرجان کے اوپر گری اور وہ گئے مہر اور زرجان سوئمنگ پول میں۔ ولید، محسن، شہریار اور جہان انہیں گرتے ہوئے دیکھ چونکے تھے۔ بات سمجھ آنے پر ان کا چاروں کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ مہر اور زرجان انہیں ہنستے دیکھ کر غصے سے گھورا تھا۔ زر، میں جاؤں یا آپ جائیں گے؟ مہر کا اشارہ ان چاروں کی طرف تھا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسے جا رہے تھے۔ تم جاؤ، میں یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہوں۔ زرجان بولا تھا یہاں پانی میں؟ مہر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں یہیں، زرجان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مہر پول سے باہر نکل کے ان چاروں کی طرف بڑھی تھی اور چاروں جو مسلسل ہنس رہے تھے۔ مہر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ان کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ بھاگو کہہ کے سب نے دوڑ لگا دی تھی۔ مہر نے بھی انہیں بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بھاگ بھاگ کے سب جب تھک گئے آخر ایک طرف گھاس پہ بیٹھ گئے تھے۔ سانس بحال ہونے پر پانچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مہر سمیت سب زور سے ہنسے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آفتاب صاحب کی آواز پر سب ایک دم مچ رہے تھے۔ جبکہ زرجان کا فرار کا کوئی راستہ نہ دکھا تو اس نے منہ واپس پانی میں گھسا دیا تھا۔ کچھ نہیں دادا جان، ہم سب کبڈی کھیل رہے ہیں۔ محسن کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی جبکہ آفتاب صاحب نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ اور مہر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ دادا جان نے حیرانگی سے اس کے بھیگے کپڑوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں دادا جان، وہ میں غلطی سے سوئمنگ پول میں گر گئی تھی۔ مہر فوراً بولی تھی ہاں تو اگر گر گئی تھی تو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر چینج کرو۔ آفتاب صاحب کی بات پر وہ راہداری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرجان سے جب برداشت نہ ہوا تو اس نے پانی سے منہ باہر نکال لیا تھا۔ زرجان تم سوئمنگ پول میں کیا کر رہے ہو؟ آفتاب صاحب حیرت سے بولے تھے۔ وہ میں کچھ بھی نہیں دادا جان، بس ایسے ہی۔ زرجان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ دادا جان یہ بھی مہر کے ساتھ سوئمنگ پول میں گر گیا تھا۔ جہان بولا جاؤ تم بھی چینج کرو، آفتاب صاحب بولے تھے۔ جی بول کر زرجان بھی وہاں سے نکل گیا۔ تم لوگ کیا کھی کر رہے ہو؟ آفتاب صاحب کی توپوں کا رخ اب ان کی چاروں کی طرف تھا۔ جی دادا جان، ہم بھی جا رہے ہیں، بائے بائے، وہ سب کہہ کر بھاگے تھے جبکہ آفتاب شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عائزہ لون میں بیٹھی ناول پڑھی تھی جب محسن وہاں آیا تھا۔ ہاں چشمش، وہ عائزہ کے بال کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے چشمش مت بولا کرو؟ عائزہ سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو چشمش کو چشمش نہیں بولوں گا تو اور کیا بولوں گا؟ وہ عائزہ کو چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ محسن، اب اگر تم نے مجھے چشمش بولا نا تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ پہلے پکڑ کر تو دیکھو۔ محسن شرارت سے بولا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ، عائزہ بولی۔ لڑکی کچھ تو شرم کرو، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ محسن اس کے سر پر چپڑ لگاتے بولا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم سے شادی کروں گی؟ امپاسبل، اور اگر تم نے مجھے تنگ کیا نا تو میں آپ ہی کو بتا دوں گی۔ اچھا یار نہیں کر رہا تھا۔ اچھا سنو، محسن بولا تھا۔ بولو، عائزہ نے کہا تھا۔ اپنی کار کی چابی دو نا یار، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ محسن کی بات پر عائزہ نے اسے گھورا تھا۔ یہی امید تھی مجھے تم سے۔ اپنی گاڑی کہاں ہے تمہاری جو میری مانگ رہے ہو؟ عائزہ نے اسے پوچھا تھا۔ میری کار خراب ہے یار، تم دے دو نا پلیز، محسن نے التجا کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن دھیان سے، تمہیں پتہ ہے نا وہ مجھے آپ ہی نے گفٹ دی تھی۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ تھینک یو میری ہونے والی بیوی۔ جاتے جاتے بھی اسے تنگ کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے ناول پڑھنے لگی۔ زرجان اور مہر گہری نیند میں سو رہے تھے جب نیچے سے شور کی آواز آئی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ زری صبح صبح کیسا شور؟ مہر نے زرجان سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں، بول کر زرجان باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ نیچے آئے تو آسیہ بیگم سمیت سب آفتاب شاہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا بڑی ماما؟ مہر نے پوچھا تھا۔ بیٹا تمہارے دادا دروازہ نہیں کھول رہے، پریشانی سے بولی تھی۔ زرجان بھاگ کر ڈپلیکیٹ چابی لے آیا تھا۔ دادا دروازہ کھولتے ہی سب اندر گئے تھے۔ مہر نے ہاتھ بڑھا کر آفتاب شاہ کی نبض دیکھی تو وہ چل نہیں رہی تھی اور آفتاب شاہ کا جسم بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کیا آواز؟ زرجان کے پوچھنے پر مہر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آفتاب شاہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اچانک شاہ عالم میں کہرام مچ گیا تھا۔ آفتاب شاہ کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب رو رہے تھے۔ مہر اور زرجان سب کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ نائلہ بیگم بھی آ چکی تھی جو بھی تھا، لیکن آفتاب شاہ تھے تو ان کے والد۔ ان سب میں اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھی مشعل اور احسن، جن کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ اب تو جائیداد تقسیم ہو کر رہے گی، اب کیا کرو گی مہر؟ بس وکیل کے آنے کی دیر تھی، تم ہارو گی مہر، اس دفعہ جیت میری ہوگی، مشعل نے سوچا تھا۔ آج آفتاب شاہ کی وفات کا دوسرا دن تھا۔ ملازم نے زرجان کو وکیل کے آنے کی اطلاع دی۔ انہیں لانچ میں ہی بلا لو۔ زرجان کی بات پر ملازم نے سر ہلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ لانچ میں جمع تھے، سب وکیل کی طرف متوجہ تھے۔ مشعل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وکیل بولا تھا۔ آفتاب شاہ کی وصیت کے مطابق ان کی ساری جائیداد مہر زرجان شاہ کے نام کر دی گئی ہے۔ وکیل نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا سوائے زرجان کے۔ سب کے چہروں پر حیرت بازا تھی۔ مشعل کا دل کیا، اور مہر کو جان سے مار دی۔ اس دفعہ بھی جیت مہر کی ہوئی تھی۔ مہر نے حیرانگی سے زرجان کی طرف دیکھا تھا۔ زرجان پرسکون بیٹھا تھا جیسے اسے پہلے سے ہی سب پتا ہو جائیداد مہر کے نام ہوگی۔ نائلہ بیگم اور احسن نے غصے سے مہر کو دیکھا۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ زرجان کے پوچھنے پر سب
اس کی طرف متوجہ ہوتے نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ تمام جائیداد کی حقدار مہر ہی ہے۔ آسیہ بیگم مطمئن سے بولی تھی ہاں زرجان بیٹا، اس گھر کو اور بزنس کو مہر سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ مائرہ بیگم کی بات پر سب نے اس کی تلقین کی تھی۔ نائلہ بیگم، مشل اور حسن اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ زر یہ آپ نے کیا کیا ہے نا؟ مہر کے پوچھنے پر زرجان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں یہ فیصلہ دادا جان کے اکیلے کا نہیں ہے، انہوں نے آپ سے مشورہ ضرور لیا ہوگا۔ مہر بولی تھی شہریار ٹھیک کہتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے بھی لگتا ہے تم CCTV کیمرہ ہو۔ زرجان مسکراتے ہوئے بولا تھا تو کیا پہلے سے جانتے تھے دادا جان نے میرے نام جائیداد کی ہے؟ مہر کے پوچھنے پر زرجان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں کیونکہ میرا دادا جان کا خیال تھا کہ تم سے بہتر اس گھر کو اور کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور سچ بھی تو یہی ہے نا۔ جس طرح تم نے اس فیملی کو ہمیشہ سے ہر مصیبت سے بچایا، اس گھر کی عزتوں کی حفاظت کی ہے نا، ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ زرجان مسکراتے ہوئے بولی تھی لیکن زر یہ تو سب کے ساتھ ناانصافی ہوئی نا۔ میں مانتی ہوں میں نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن میرے علاوہ گھر کے باقی افراد کا بھی تو حق ہے نا اس پر۔ مہر بولی تھی ہاں بالکل حق ہے، لیکن پرنسس تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ اگر جائیداد تقسیم ہوئی تو اس گھر کے لوگ بھی تقسیم ہو جائیں گے، گھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہارے علاوہ اس گھر کے کسی اور کے نام کر دی جائے تو کوئی اور تمہاری جگہ سے سنبھال لیتا تو میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ تم مہر زرجان شاہ ہو اور مہر جان شاہ جیسا بننا ناممکن ہے، کوئی اگر چاہے بھی تو تم جیسا نہیں بن سکتا۔ زرجان مہر کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ زرجان نے مہر کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور باہر چلا گیا۔ موم یہ سب کیا ہے؟ یہ مہر تو ہمارے گلے میں ہی پڑ گئی ہے، دل تو کہہ رہا ہے اس کا گلا دبا دوں۔ مشل کا بس نہیں چل رہا تھا، یہی تو بات ہے، ہم اس کا گلا دبا نہیں سکتے۔ نائلہ بیگم بولی تھی ضروری تو نہیں ہے کہ جو رقم ہمیں چاہیے وہ ہم جائیداد میں سے ہی لیتے، کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں۔ احسن پرسوچ انداز میں بولا تھا کیا مطلب اتنی بڑی رقم ہمیں کون دے گا؟ مشل حیرانگی سے بولی تھی رقم بھی مل جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو تب تک وہ دیر ہو چکی ہوگی۔ حسن کی بات پر سب ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کام میں کتنا خطرہ ہے، اور مہک ہے تو شاہ ویلا کی عزت نا۔ تم خود سوچو اگر مہر صرف مہک کا ہاتھ پکڑنے پر شہیر افندی پر فائر کروا سکتی ہے تو کیا وہ مہک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے والے کو کبھی معاف کرے گی؟ مشل احسن کا آئیڈیا سن کر بولی تھی ارے کچھ نہیں ہوگا، تم بس جتنا کہا ہے اتنا کر دینا، اور مہر کے ساتھ اور بھی بہت سے دشمن ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اسے ہم پر شک ہوگا۔ احسن تسلی دیتے ہوئے بولا تھا سوچ لو اگر مہر کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دے گی۔ مشل ڈرتے ہوئے بولی تھی ڈونٹ وری، میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ احسن بولا تھا آج آفتاب شاہ کی وفات کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، سب لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے جب مہر نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کل میں بزنس کے سلسلے میں دبئی جا رہی ہوں 1 ہفتے کے لیے۔ مہر بولی تھی آپ ہی مت جاؤ، ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ ولید بولا تھا میں بھی جاننا نہیں چاہتی بٹ امپورٹنٹ ہے نا، اور 1 ہفتے کی تو بات ہے پھر واپس آ جاؤں گی۔ مہر ولید کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی ٹھیک ہے آپ ہی، پر آپ 1 ہفتے تک واپس آ جانا۔ مہک کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ مائرہ بیگم کچن میں بزی تھی کیونکہ شان سے امید سے تھی تو ان دونوں مائرہ بیگم نے اسے آرام کی تلقین کی تھی۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے اور پرجوش بھی، اور زرجان کو ڈھونڈتے ہوئے گارڈن میں آ گئی تھی، وہ ایک طرف ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ذرا آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ مہر بولی تھی میری پرنسس تو باقی فیملی کے ساتھ بزی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اکیلا ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ زرجان کی بات پر مسکرائی تھی پرنسس جی، مہر نے سوالیہ نظر سے دیکھا تھا میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ زرجان بولا تھا زر میں صرف 1 ہفتے کے لیے جا رہی ہوں، اس کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ مہر حیرت سے بولی تھی لیکن میرے لیے یہ 1 ہفتہ بھی 1 سال سے کم نہیں ہے۔ زرجان بولا تھا اچھا سنو اپنا خیال رکھنا، بارش وغیرہ ہو تو نہانا نہیں، سردی لگ جائے گی، ٹھنڈ میں آئس کریم تو بالکل بھی مت کھانا، زیادہ کام مت کرنا، تھک جاؤ گی، باہر نکلو تو شال اوڑھ کر نکلنا، کھانا ٹائم پر کھا لینا۔ زرجان کی بات زبان کو بریک لگی تب لگی جب مہر آگے بڑھ کر زرجان کے گلے لگی تھی۔ سو سویٹ زر، آپ کو میری کتنی فکر ہوتی ہے نا؟ زرجان نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو حل کرتے ہوئے کہا تھا اور ہاں آپ بھی اپنا دھیان رکھنا، پتہ ہے نا اکثر آپ کام کے چکر میں کھانا کھانا بھول جاتے ہیں۔ اس کی بات پر زرجان نے سر ہلایا تھا۔ زرجان اکثر کام میں اتنا مصروف ہو جاتا کہ کھانا کھانا ہی بھول جاتا تھا۔ پھر مہر اسے زبردستی کھانا کھلاتی تھی۔ مہر سب سے مل کر رپورٹ کر نکل گئی تھی جاؤ جاؤ مہر، اب تو اس گھر کو برباد ہونے سے تم تو کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ مشل نے سوچا تھا مہر کو گئے 2 دن ہو گئے تھے، مہر کے علاوہ شاہ ویلا کے تمام افراد آج لنچ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ مہر کا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا اس لیے وہ گھر پر ہی رک گئی تھی اور ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مشل آپ ہی آپ آئیے نا۔ مشل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مہر کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مہک اگر تم فری ہو تو میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی؟ مشل نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے پوچھا تھا پر آپ ہی میرا تو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے کل، میں اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ مہک بولی تھی اوف یار چلو نا، ٹیسٹ کی تیاری واپس آ کر کر لینا، ابھی نہیں ہے گھر میں ورنہ میں اس کے ساتھ چلی جاتی۔ مشل کو کوفت ہوئی تھی پر آپ ہی مہک نے کچھ کہنا چاہا پر کچھ نہیں چلو۔ وہ مہک کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی تھی مجبوراً مہک کو اس کے ساتھ چلنا پڑا، وہ نہ جانے کیوں مہک کو بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کا دل اسے بار بار جانے سے روک رہا تھا۔ سب لوگ واپس آ چکے تھے۔ رضیہ ملازمہ مہک کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ آسیہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظر دہراتے پوچھا تھا بیگم صاحبہ وہ تو مشل بیوی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، ملازمہ نے بتایا ہے مشل مہک کو شاپنگ پر لے گئی تھی۔ واہ مشل تو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو آج یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟
آسیہ بیگم بولتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شام ہو گئی تھی لیکن مشل اور مہک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے۔ زرجان کو آتے دیکھ کر آسیہ بیگم اس کی طرف لپکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ زرجان نے پوچھا تھا۔ زرجان بیٹا، مشل اب شاپنگ پر گئی تھی، ابھی تک آئی نہیں ہے، اور مہک بھی ساتھ تھی، فون بھی آف جا رہا ہے دونوں کا۔ آسیہ بیگم نے ساری بات بتائی تھی۔ وٹ، کیوں گئی مہک مشل کے ساتھ اور کس کی اجازت سے گئی تھی؟ زرجان غصے سے بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زرجان بیٹا؟ مہک اور مشل دونوں گھر نہیں ہیں، تم ہم سے پوچھنے کی بجائے انہیں ڈھونڈو، مائرہ بیگم بولی تھی۔ تبھی مشل گھر میں داخل ہوئی تھی۔ زرجان وہ مہک کو مصنوعی پریشانی سے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے مہک کو؟ زرجان پریشانی سے بولا۔ میں 2 منٹ سے گاڑی میں بٹھا کر آئس کریم لینے گئی تھی، جب واپس آئی تو وہ گاڑی میں نہیں تھی، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملی، مہک بولی تھی۔ دیکھ لیا؟ میں کہتی نہ کہ نظر رکھا کرو لڑکیوں پر، اب دیکھا بھاگی نہ وہ کسی کے ساتھ، اسی لیے تو ہمارے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کچھ اور تھا۔ نائلہ بیگم زہر اگلنے لگی تھی۔ زرجان بیٹا پلیز میری بچی کو ڈھونڈ لاؤ پلیز، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی اور کس کے حال میں ہوگی۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ماما فکر مت کریں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، چاچی جان نمک کو اندر لے کر جائیں پلیز۔ زرجان تسلی دیتے بولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہریار اور جہان بھی آ گئے تھے۔ ولید، محسن، زرجان، جہان اور شہریار سبھی مہک کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن مہک کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اچانک سب کی نظر سامنے کھڑی مہر پر پڑی تھی۔ مہر کے پیچھے چادر میں لپٹی ہوئی مہک تھی۔ مہر، تم کب آئی؟ اور مہک تم کہاں چلی گئی تھی تم؟ آسیہ بیگم حیرت سے بولی تھی۔ عائزہ جاؤ مہک کو اندر لے جاؤ۔ مہر کی بات پر عائزہ بیگم سر ہلاتی ہوئی مہک کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ مہر آگے بڑھی، سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ مہر نے مشل کے گالوں پر نشان چھوڑا تھا۔ سب نے بے یقینی سے مہر کو دیکھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے شاہ خاندان کے کسی فرد پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں مشل، مہر اتنی زور سے بولی تھی کہ وہ سب سہم گئے تھے۔ ایک عورت ہو کر تم نے دوسرے عورت کی زندگی برباد کرنی چاہی، وہ بھی چند پیسوں کے لیے۔ مہر کی بات پر مشل لڑکھڑائی تھی۔ کیا ہوا ہے مہر؟ آفاق شاہ بولے تھے۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ پوچھے اس سے کیا کرنے جا رہی تھی؟ اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتی نا تو احسن اور یہ مل کر مہر کو بیچ چکے ہوتے۔ مہر کی بات پر سب پتھر ہو گئے تھے۔ 5 کروڑ قیمت لگائی تھی نا تم نے؟ شاہ خاندان کی عزت کی شرم سے ڈوب مرو تو مشل، جس مہک نے تمہیں کزن نہیں بہن مانا، اس کی زندگی برباد کرنے چلی تھی تم۔ خیر اس میں قصور تمہارا نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہے پھپھو، اگر آپ ان کی اچھی تربیت کرتی نا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ مہر نائلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اور آپ پھپھو، سب جانتے ہوئے بھی آپ نے انہیں نہیں روکا؟ دولت کے لالچ میں آپ اتنی اندھی ہوگی کہ اپنے سگے بھائی کی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ او مائی گاڈ، اگر میں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ مہر شدید غصے میں تھی۔ میں نے آج تک آپ کی ہر غلطی معاف کی، پر یہ غلطی معافی کے لائق نہیں ہے۔ دفعہ ہو جائیں آپ سب یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں، نکلو یہاں سے۔ مہر غصے سے بولی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ نائلہ بیگم بولی تھی۔ ہوں آپ کا بیٹا، جاتے ہوئے اسے بھی ہسپتال سے لے جائیے گا۔ مہر بولی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ جو کام اس نے کیا ہے اس کی سزا موت ہے، لیکن شاید وہ زندہ بچ جائے، ہڈیاں توڑ دی ہیں میں نے اس کی۔ مہر غصے سے بولی تھی۔ بیٹا تم نے 1 ہفتے بعد آنے والی تھی نا؟ مائرہ بیگم کی بات پر مہر باقی سب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ گڑبڑ کا احساس ہوا تو مجھے تب ہی ہو گیا تھا جب وہ لوگ میرے دبئی جانے پر خوش ہو رہے تھے، اسی لیے میں نے آپ سب سے جھوٹ کہا تھا کہ میں 1 ہفتے بعد واپس آؤں گی۔ میں تو آج ہی صبح واپس آ گئی تھی، لیکن جب میں یہاں آئی تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ رضیہ سے پتہ چلا کہ مہک مشل کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے، اور مال کا نام سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ مشل کا کیا پلان ہے، کیونکہ مال سے کچھ ہی دور ریڈ لائٹ ایریا ہے، اسی لیے میں مہک کو بچانے کے لیے نکل گئی۔ رضیہ کو میں نے منع کیا تھا وہ میری واپسی کے متعلق کچھ بھی نہ بتائے۔ مہر کے بتانے پر سب نم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مشل، نائلہ بیگم اور ابیہ باہر نکلے تھے۔ سب نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ مہر نے آگے بڑھ کر ابیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ میں ماما کے ساتھ۔ ابیہ سے کچھ بولا نہ گیا۔ تم اب سے یہیں رہو گی؟ مہر کی بات پر ابیہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور آج جو ہوا اس کے بعد میں نہیں چاہتی تم ان کے ساتھ رہو، اور مت بھولو اب تم ملکوں کی عزت ہو۔ مہر بولی تھی۔ لیکن آپ ہی، ابیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ابیہ اندر جا، مہر کے حکم پر وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ زرجان مہر کے روم میں آیا، وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بس کر دو مہک، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ زرجان کی بات پر مہک اس کے گلے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہونا، کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ زرجان کے پوچھنے پر مہک نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھائی آپ میری فکر مت کریں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ مہر آپی کو دیکھیں، ان کی بازو پر گولی لگی ہے۔ مہک کا فکر مندی سے بولی تھی۔ ڈونٹ وری، میری پرنسس بہت بہادر ہے، میں دیکھتا ہوں، کہہ کر زرجان باہر نکل گیا تھا۔ زرجان کمرے میں گیا تو مہر وہاں نہیں تھی۔ مہر بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ زرجان بھی وہیں آ گیا۔ میری پرنسس واقعی بدل گئی ہے، یا یہ میری غلط فہمی ہے؟ زرجان کے کہنے پر مہر نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ بچپن سے آج تک جب بھی تمہیں کوئی چوٹ لگتی تھی تم کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ مجھے ضرور بتاتی تھی۔ آج تمہیں گولی لگی اور تم نے مجھے بتایا نہیں، زرجان نے کہا تھا۔ سوری زر، میں غصے میں تھی، اس لیے دھیان نہیں ہے، پر آپ پریشان نہ ہو، گولی چھو کر گزری ہے۔ مہر نے فوراً وضاحت دی تھی جو بھی تھا، پر وہ زرجان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، آتا ہی ہوگا بول کر زرجان جانے لگا، پر مہر نے زرجان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ناراض ہے؟ مہر نے پوچھا تھا۔ ہاں ہوں ناراض، لیکن گولی والی بات پر نہیں، کسی اور بات پر۔ زرجان کے بتانے پر مہر مسکرائی تھی۔ جانتی ہوں
آپ اس لیے ناراض ہیں کیونکہ میں نے آپ کو مشعل اور پھپھو کے بارے میں نہیں بتایا۔ مہر بولی تھی تم ہر دفعہ ایسے ہی کرتی ہو مہر، اگر تمہیں مشعل پر شک تھا تو مجھے بتا سکتی تھی نا، اور جب تم گھر آئی تھی تب مجھے بتا سکتی تھی نا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، لیکن نہیں، تمہیں تو شوق ہے نا موت کے منہ میں جانے کا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو، اگر وہ تمہیں گولی تمہارے بازو کی بجائے کہیں اور لگ جاتی تو، اور تم جانتی ہو نا میرے اندر سب کچھ سہنے کی ہمت ہے مگر تمہیں کھونے کی نہیں۔ زرجان بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، سوری زر، میں کیا کرتی، مجھے ہر حال میں مہک کو بچانا تھا، اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ مہر پریشانی سے بولی تھی۔ زرجان کچھ بھی بولے بنا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ گیا، ڈاکٹر نے مہر کے بازو کی ڈریسنگ کی اور کچھ ہدایت دے کے چلا گیا تھا۔ مہر کا دھیان زرجان کی طرف تھا، بچپن سے ہی زرجان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی پر اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے صبح سے ہی کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے برا حال تھا، لیکن اس وقت یہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ زرجان اس سے ناراض ہے۔ آخر تنگ آ کر مہر اٹھی اور زرجان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا، زرجان گھر پر نہیں تھا۔ زرجان فون بھی گھر پر چھوڑ گیا تھا۔ مہر کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ زرجان پہلے بھی مہر سے ناراض ہوتا تھا پر مہر اسے منا لیتی تھی۔ غصے سے باہر کمرے میں آ گئی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اسے نیند نہیں آئی تو اس نے دروازہ کھولا، اس میں سے سلیپنگ پلس نکال کر کھا لی تھی۔ غصے میں اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنی گولی کھا گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ زرجان کو جہان کا فون آیا تھا، اس لیے وہ جہان سے ملنے باہر چلا گیا تھا۔ وہ مہر سے ناراض نہیں تھا، وہ مہر کے پاس جا کے اسے بتانا چاہتا تھا وہ اس سے ناراض نہیں ہے، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ وہ یہ سوچ کر جہان سے ملنے چلا گیا تھا صبح بتا دے گا۔ صبح آسیہ بیگم نے مہر کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے سوچا وہ تھکی ہوگی۔ زرجان آفس کے لیے تیار ہو کر مہر کے کمرے میں بڑھ گیا۔ اس کی عادت تھی وہ مہر سے مل کر آفس ہی جاتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہر اوندے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، سردی کے باوجود اس کے اوپر کمبل نہیں تھا۔ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، اتنی سردی میں بنا کمبل کے سوئی ہوئی ہے۔ زرجان بڑبڑاتا ہوا کمبل اس کے اوپر ڈالنے لگا، وہ واپس مڑنے لگا جب ایک دم رکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر سلیپنگ پلس پڑی ہوئی تھی۔ زرجان نے کبھی بھی مہر کو سلیپنگ پلس نہیں لینے دی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہر کو ہلایا پر وہ نہیں اٹھی تھی۔ او مائی گاڈ! زرجان نے مہر کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ زرجان مہر کو ہسپتال لے آیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے مہر کو خطرے سے باہر ہونے کی خبر سنائی تھی۔ زرجان نے شکر ادا کرتے ہوئے اندر بڑھا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ زرجان نے آگے بڑھ کر مہر کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ مہر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، خفگی سے زرجان کو دیکھا تھا۔ جب پتہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے تو پھر کیوں ہوتے ہیں؟ مہر بولی تھی تم بھی تو کوئی ڈھنگ کا کام کرو نا، کس نے کہا تھا نیند کی گولیاں کھانے کا، اوپر سے میڈم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ زرجان بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ہاں تو آپ کیوں گئے تھے گھر سے باہر جب آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی اور مجھے آپ کے بغیر نیند بھی نہیں آتی؟ مہر کی بات پر زرجان سے گھورا تھا۔ اف میری کیوٹ سی پرنسس، میں تم سے ناراض نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری وجہ سے باہر گیا تھا، میں جہان سے ملنے گیا تھا۔ زرجان اس کی ناک دباتے ہوئے غصے سے بولا تو وہ غصے میں لگی تھی پیاری رہی تھی۔ کیوں؟ جہان آپ کی گرل فرینڈ ہے جو آپ آدھی رات اسے ملنے گئے تھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے منہ کے زاویے دیکھ کر زرجان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا بتاؤ کیسے مناؤں میں اپنی پرنسس کو؟ زرجان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سٹ اسٹینڈ کریں۔ اس کی بات پر زرجان کا منہ کھل گیا تھا۔ کیا یہاں؟ زرجان حیرانگی سے بولا تھا۔ جی بالکل یہاں، مہر ہنسی دباتے ہوئے بولی تھی، اور وہ بھی سٹ اسٹینڈ کرنے لگا تھا۔ نرس جو مہر کو میڈیسن دینے آئی تھی سامنے کا منظر دیکھ کر گرتے گرتے بچی تھی۔ مشہور بزنس مین زرجان شاہ جو کسی کے آگے جھکنا تو دور کسی کو اپنے آگے بولنے بھی نہیں دیتا تھا، وہ اپنی بیوی کے سامنے سٹ اسٹینڈ کر رہا تھا، بس کافی ہے۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زرجان نے مسکرا دیا۔ نرس فوراً آگے بڑھی میڈیسن دینے۔ میں نہیں لیتی میڈیسن، یہ کڑوی ہوتی ہے۔ مہر بولی تھی۔ اچھا یہ کڑوی ہے تو وہ کیا میٹھی تھی جو رات کو کھائی تھی؟ زرجان بولا تھا۔ وہ تو غصے میں کھا لی تھی، یہ نہیں کھانے والی میں۔ مہر کی بات پر زرجان نے نرس کو اشارہ کیا تو باہر نکل گئی۔ جلدی سے میڈیسن کھاؤ، زرجان سختی سے بولا تھا۔ مہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیسن کھانی پڑی تھی۔ زرجان نے گھر میں کسی کو بھی مہر کے بارے میں نہیں بتایا تو سب لوگوں نے شادی کی شاپنگ شروع کر دی تھی۔ ماما پرنسس کے لیے مہندی بارات اور ولیمے کے ڈریس میں خود لوں گا، زرجان بولا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آسیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مہر فرض کرو اگر شادی والے دن زرجان کسی اور لڑکی سے شادی کر لے تو؟ جہان بولا تھا۔ تو میں اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ مہر بولی تھی۔ چڑیل ہی رہو گی تم ساری زندگی۔ جہان کی بات پر مہر نے سے گھورا تھا۔ ہے کتنا مزہ آئے گا نا آپ دونوں کی شادی پر؟ مہک بولی تھی۔ ذرا آپ کار میں نہیں گھوڑے پر بیٹھ کر آنا۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں اور اگر یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا نا تو ہم گھوڑے پر بیٹھ کر پہنچ جائیں گے۔ اسے لینے شہریار کی بات پر سب ہنسنے لگے تھے۔ شہریار کے بچے آنے تو تمہاری شادی نکاح ہونے سے 2 منٹ پہلے ابیا کو لے کر بھاگ جاؤں گی میں۔ مہر مزے سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں کسی نہر میں دھکا دے دوں گا اور خود ابیا کو لے کر واپس آ جاؤں گا۔ شہریار بولا تھا۔ نکاح تو تب کرو گے جب بچو گے، زرجان تمہیں گولی مار دے گا۔ جہان بولا تھا۔ یہی تو پرابلم ہے نا، اسے نہر میں گرا دیا تو زرجان تو ابیا کو شادی سے پہلے ہی بیوہ کر دے گا۔ شہریار دکھ سے کہنے لگا۔ ویسے مجھے نہر میں دھکا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، کیونکہ مجھے سوئمنگ آتی ہے، مہر نے مزے سے کہا تھا۔ آج مہر اور زرجان کی مہندی تھی۔ آسیہ بیگم کے بہت کچھ کہنے پر مہر نے مائیوں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی وہ روم میں بیٹھی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے زرجان کا لایا ہوا ہلکا سا پیلے رنگ کا فراک زیبند کیا تھا، کانوں میں جھمکیوں کے علاوہ اور کوئی زیور نہیں پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں پیلے رنگ کی چوڑیاں تھی۔ سادگی میں بھی وہ قیامت لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے اور زرجان کو ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ ابیا، مہک اور
فائزہ نے ایک جیسے فراک پہنے ہوئے تھے جبکہ لڑکوں نے پیلے رنگ کے کرتے اور پاجامے پہنے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں رسم شروع کر دی گئی تھی۔ زر مجھے اتنی مٹھائی کیوں کھلا رہے ہیں یہ لوگ؟ مجھے لگتا ہے آج مٹھائی کھا کر میرا برا حال ہو جائے گا۔ مہر کو کوفت ہوئی تھی، پرنسس سے تو کھانی پڑے گی، اب ہم کسی کو مٹھائی کھلانے سے منع تو نہیں کر سکتے نا؟ زرجان نے کہا تھا۔ ایک عورت مہر کے پاس آ کر بیٹھی، جو ہی اس نے مہر کو مٹھائی کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا مہر نے اس کے ہاتھ سے مٹھائی لے لی۔ اس عورت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مہر نے مٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس عورت سمیت سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اب آئے گا مزہ، اب مٹھائی میں نہیں یہ لوگ کھائیں گے۔ مہر کے کہنے پر زرجان سے گھورا تھا۔ اب جو بھی رسم کرنے کے لیے آتا اور جیسے ہی مٹھائی کھلانے لگتی مہر فوراً سے مٹھائی لے کے اس کے منہ میں ڈال دیتی۔ جہان اور شہریار کا ہنس کا برا حال تھا۔ تم کبھی نہیں سدھرنے والی پرنسس، زرجان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ذرا آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں ایک ہی دفعہ اپنے بالوں میں ڈھیر سارا آئل لگا لیتی، ان سب کو اتنی محنت کرنی ہی نہ پڑتی، سارے بال خراب کر دیے ہیں میرے۔ مہر غصے سے بولی تھی۔ اب تم سب کے سروں پر آئل لگانا مت شروع کر دینا پلیز، زرجان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے یہ سارا کا سارا آئل ان سب کے سروں میں ڈال دوں۔ مہر غصے سے بولی تھی۔ تبھی جہان اسٹیج پر آیا تھا۔ جہان نے بہت سارا تیل مہر کے سر پر لگایا تھا۔ اور جہان نے کہ بچے کیا کیا تم نے، سارے بال خراب کر دیے میرے۔ مہر جہان کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے کبھی تیل نہیں لگایا تو میں نے سوچا آج تمہارے سر پر تیل لگا دیتا ہوں، جہان مزے سے بولا تھا۔ جہان نے پاس پڑا اپٹن اٹھایا اور مہر کے چہرے پر لگا دیا تھا۔ رک جاؤ جہان کے بچے، آج تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مہر نے کہتے ہوئے اپٹن بڑا برتن اٹھایا تھا۔ پہلے پکڑ کر تو دکھاؤ چڑیل، کہتے ہوئے جہان نے دوڑ لگاتی تھی۔ مہر بھی اس کے پیچھے دوڑ لگاتی، وہ دونوں پورے گھر میں بھاگ رہے تھے، سب لوگ منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مہر نے برتن میں سے اپٹن نکال کر ہاتھوں میں بھرا تھا، وہ جہان کو اپٹن لگانے ہی لگی تھی جب جہان فوراً جھک گیا اور مہر نے سامنے کھڑے شہریار کے چہرے پر لگا دیا۔ جہان رکو بتاتی ہوں میں تمہیں۔ مہر شہریار کو نظر انداز کرتی ہوئی پھر سے جہان کے پیچھے بھاگ گئی تھی جبکہ شہر رونقوں کی طرح ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رکو تم دونوں ذرا، شہریار نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ مہر نے جہان کے چہرے پر اپٹن لگا دیا، اپٹن چہرے سے ہوتا ہوا جہان کی شرٹ پر گرنے لگا۔ چڑیل تم نے میری شرٹ خراب کر دی ہے تو یہ مجھے، وہ مہر سے برتن کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ مہر اور جہان برتن کھینچنے میں مصروف تھے جب اچانک جہان کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ گیا تھا۔ جہان پیچھے سے آتے شہریار پر گرا تھا، وہ دونوں آرام سے نیچے زمین پر گرے تھے جبکہ مہر گرنے ہی لگی تھی جب زرجان نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اسی اثنا میں مہر کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ کر اوپر اچھلا اور وہ سارا اپٹن مہر اور زرجان کے اوپر گرا تھا۔ وہ دونوں اپٹن سے بڑھ گئے تھے۔ مہر اور زرجان جب سنبھلے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر زور سے ہنسے۔ شہریار اور جہان بھی زمین پر لیٹے ہنسنے لگے تھے۔ چلو سب اپنا جا کھولیا درست کرو، آسیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب بھی اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب لوگ باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر میں کھانے کا دور چلا۔ کھانے کے بعد شہریار ڈانس کا شور مچانے لگا تھا۔ پہلے شہریار اور جہان نے ڈانس کیا، پھر ولید، شاہباز اور محسن نے بھی شامل ہو گئے تھے۔ چلو ذرا ہم بھی ڈانس کرتے ہیں۔ مہر کے واپس زرجان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ڈانس کرو گے؟ وہ بھی یہاں سب کے سامنے؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ میں نہیں، ہم ڈانس کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ وہ بولتے ہوئے مہر زرجان کو اپنے ساتھ زبردستی لے گئی تھی۔ اب مہر، زرجان، شہریار، محسن، جہان، ولید اور شاہباز سب ڈانس کرنے میں مصروف تھے جبکہ باقی سب منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ انوکھی دلہن دیکھ رہے تھے جو خود اپنی مہندی پر ڈانس کر رہے تھے۔ آخر مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تھا، سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آج بارات کا فنکشن تھا، سارے انتظامات مہر کے حکم پر شاہ ویلا میں ہی کیے گئے تھے۔ زرجان بلیک کلر کی شیروانی میں شہزادہ لگ رہا تھا جبکہ مہر کو روم میں بیوٹیشین تیار کر کے جا چکی تھی۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے ابھی کچھ ہونے والا ہے، کوئی نیا ڈرامہ؟ ولی شرار سے بولا تھا۔ مہر زرجان شاہ کی شادی ہے، کچھ تو ہوگا نا؟ جہان بولا تھا۔ لالے تیری چڑیل، آج بھی ڈانس کرانے والی ہے کیا؟ جہان کے پشت میں زرجان سے گھورا تھا۔ تم اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے جہان؟ زرجان کے کہنے پر جہان منہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی پورے شاہ ویلا پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ زرجان سمیت سب لڑکے باہر بھاگ کے نیچے لاؤنج میں رانا اور اس کے آدمی کھڑے تھے۔ خبردار جو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ رانا دھاڑا تھا۔ بھائی آپ نے ان کو شادی کا کارڈ دیا تھا؟ محسن کی بات پر ساتھ کھڑی عائزہ نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پیر مارا تھا۔ ہائے اللہ میرا پاؤں، محسن کراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چپ کر، رانا غصے سے بولا۔ دیکھیے رانا جی، اگر آپ نے ہم میں سے کسی پر بھی گولی چلائیں تو ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، اور کھانے میں تو بریانی بھی ہے جو آپ کو بغیر کھائے جانا پڑے گا۔ محسن کی بات پر جہان کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے جبکہ رانا نے اسے گھورا تھا۔ آج تم سب کو کون بچائے گا، یہ زرجان نہیں یا پھر وہ مہر؟ ہاں وہ بیچاری تو دلہن بنی اپنے آگے کی زندگی کے خواب دیکھ رہی ہوگی، رانا نے کہکا لگایا تھا۔ آج یہاں سے ڈولی نہیں، جنازے اٹھیں گے، رانا بولا تھا۔ اچانک رانا کے آدمی کے پاؤں پر کہیں سے آ کر گولی لگی تھی، وہ زمین پر گر گیا تھا۔ سب نے حیرانگی سے پیچھے دیکھا۔ پیچھے مہر ہاتھ میں گن لیے کھڑی تھی۔ مہر کو دیکھ کر زرجان کو لگا وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا کیونکہ مہر نے لہنگے کی شرٹ کے نیچے لہنگے کی بجائے جینس پہنی ہوئی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اور بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، جھمکے اور جھومر کے علاوہ اور کوئی زیور نہیں پہنا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہر زرجان شاہ خوابوں کی دنیا میں نہیں جیتی۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ رانا کچھ نہیں بولا تھا، وہ تو بس حیران پریشان سا مہر کو دیکھ رہا تھا۔ سب کے اسے ایسے دیکھنے پر مہر محفوظ ہوئی تھی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے رانا کہ چپ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مہر زرجان شاہ کو تم جانتے ہو اپنے پیروں پر واپس نہیں جاؤ گے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں دھمکی نہیں دیتی۔ مہر سنجیدگی سے بولی۔ وہ آج کے دن کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ آج تو میں جا رہا ہوں، پر یاد رکھنا میری زندگی کا مقصد تمہاری موت ہے، بول کر رانا باہر نکل گیا۔ مہر بیٹا یہ سب کیا ہے؟ وہ آسیہ بیگم حیرانگی سے
بولی تھی کیا بڑی ماما، مہر نے پوچھا تھا تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا اور دوپٹہ بھی نہیں ہے؟ آسیہ بیگم بولی تھی اتنا بھاری لہنگا وہ پہن کر تو مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا، اس لیے میں نے اتار دیا، اور پتہ اور دوپٹہ میں مہر کا وہ ہلکا سا ریڈ والا کر لوں گی۔ مہر بولی تھی اعلیٰ مہر بیٹا مہمان کیا کہیں گے کہ کیسی دلہن ہے؟ آسیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی نہیں بڑی ماما میں نہیں پہن رہی اتنا بڑی لہنگا۔ مہر کو کوفت ہوئی تھی، پھر سب کے بےحد اسٹار پر بھی مہر نہ مانی، مجبوراً سب کو مہر کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی تھی۔ مہر بڑے آرام سے جا کر زرجان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ گئی تھی، سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیا زمانہ آ گیا۔ دلہن صاحبہ خود ہی جا کر اسٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ جہان نے ہنستے ہوئے بولا تھا دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے جب کیمرہ مین بھی وہاں آیا تھا، زر یہ کیوں آیا ہے؟ مہر کیمرہ مین کو گھورتی بولی تھی کیا مطلب پرنسس وہ مووی بنانے آیا ہے؟ زرجان حیرانگی سے بولا تھا چھوڑے اسے چلے ہم سیلفی لیتے ہیں۔ مہر نے فون نکالا اور دونوں نے سیلفی لینے لگے، اور شریعت ملے بنا سیلفی ادھوری ہے۔ جہان بھی ان کے پیچھے آ گیا تھا، ہاں تم تو مجھے جہیز میں ملے ہو نا، ہر چیز میں گھستے ہو۔ مہر منہ بناتے ہوئے بولے تھے چپ کرو، اور یہ کیا تم زرجان کے ساتھ چپکی بیٹھی، اٹھو یہاں سے یہاں بیٹھو۔ جہان اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا تھا تم کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ دلہن میں ہوں یا تم؟ مہر غصے سے بولی تھی میری مرضی میں بیٹھوں گا۔ جہان نے بولا تھا میں نہیں بیٹھوں گی یہاں۔ مہر بھی ضدی پن میں بولی تھی، وہ دونوں بحث کر رہے تھے، جب مہمان منہ کھولے دلہن کو دیکھ رہے تھے جو جہان کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ بس کرو تم دونوں، کل بھی تم دونوں لڑنے میں مصروف تھے، آج بھی لڑ رہے ہو۔ جہان تم جاؤ یہاں سے، اور مہر تم یہاں بیٹھو، سختی سے بولا تو جہان منہ بناتے واپس چلا گیا، جبکہ مہر زرجان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مہک دودھ کا گلاس اٹھائے اسٹیج پر آئی تھی۔ بھائی میں 10,000 لوں گی، مہک بولی تھی ہیں ذرا اس ایک دودھ کے گلاس کے لیے 10,000؟ مہر حیرانگی سے بولی تھی۔ زرجان نے بغیر کسی بحث کے پیسے دے دیے اور دودھ پینے لگا۔ ذرا آپ اتنا سارا دودھ کیسے پی رہے ہیں؟ مہر منہ بناتے ہوئے بولی تھی ویسے ہی جیسے تم نے شاویز کی شادی پہ پیا تھا۔ زرجان نے مسکراتے ہوئے بولا تھا آپ سے کس نے کہا کہ میں نے وہ دودھ پیا تھا؟ مہر کی بات پر زرجان نے سواری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ تو میں نے گرا دیا تھا۔ مہر مزے سے بولی تھی کیا تم نے وہ دودھ نہیں پیا تھا؟ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ زرجان مسکراتے ہوئے بولا تھا اچانک ساری لائٹس آف ہو گئی تھی، تاروں کا چمکنا گہنا ہو، پھولوں کی مہکتی وادی ہو، اس گھر میں خوشیاں آئیں جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ مہک، ولید، محسن، جہان، شہریار، ابیحہ، عائزہ سب ڈانس کر رہے تھے۔ مہر نے محبت سے انہیں دیکھا تھا، وہ سب ڈانس کر چکے تو کھانے کا شور مچا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ رسمیں ہوئی اور پھر آسیہ بیگم نے مہر کو روم میں پہنچا دیا۔ مہر روم میں بیٹھی تو زرجان وہاں آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ زرجان نے اسلام کیا، جس کا مہر نے جواب دیا۔ زرجان نے سائڈ دراز میں سے پیپر نکالے تھے، یہ ہیں تمہارے منہ دکھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا یہ کیا ہے زر؟ مہر حیرانگی سے بولی تھی یہ اس گھر کے پیپرز ہیں جو میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے۔ تمہیں یاد ہے تمہیں بچپن سے کتنا شوق تھا ہمارا ایک الگ گھر ہو، بہت خوبصورت سا، تو یہ رہے گھر ہمارا گھر۔ زرجان نے لیپ ٹاپ پر مہر کو گھر کی تصویر دکھائی تھی۔ واہ یہ تو بہت پیارا ہے، تھینک یو۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زرجان نے مہر کے قریب اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے تم سے عشق ہے، بے حد، بے پناہ، بے انتہا۔ زرجان کے خوبصورت اظہار پر مہر مسکرائی تھی۔ مجھے بھی۔ مہر زرجان کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ زرجان نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کر دیے تھے۔ چاند بھی ان دونوں کے ملن پر مسکرا رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ مہر اور زرجان ہمیشہ کی طرح پیارے لگ رہے تھے۔ مہر نے پرپل رنگ کا فراک پہنا تھا، آج مہر نے کوئی زیور نہیں پہنا تھا، صرف زرجان کے گہنے پر چوڑیاں پہن لی تھی، بالوں کی فرنٹ چوٹیاں بنائے ہوئے تھی، وہ بالکل سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ سوری ایکچولی میں ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوتا اس لیے آ نہیں سکا۔ وہ دونوں ساتھ کر رہے تھے جب علی وہاں آ کر بولا تھا پرنسس انہیں تم جانتی ہوگی نا، یہ شان سے بھابھی کے بھائی علی ہیں۔ زرجان نے مہر سے ان کا تعارف کرایا تھا۔ مہر کو ابھی ایک انگیجمنٹ پارٹی کی باتیں یاد آئی تھی۔ مہر کو کچھ نہیں بولی، بس زرجان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا پرنسس تم ایسے کیوں چلی گئی وہاں سے اور مجھے بھی ساتھ لے آئی؟ زرجان حیرانگی سے بولا تھا۔ مہر نے اسے علی کی کہی ہوئی ساری باتیں بتا دی۔ تم نے مجھے وہاں پر کیوں نہیں بتایا؟ میں اچھی طرح سے سبق سکھاتا اسے زرجان نے غصے سے بولا تھا۔ نہیں زر آپ بھول رہے ہیں کہ وہ شان سے بھابھی کا بھائی بھی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہاں فضول میں کوئی ڈرامہ ہو۔ میں سنجیدگی سے بولی تھی۔ زرجان خاموش ہو گیا تھا۔ سر مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ مہر کی بات پر زرجان سے گھورا تھا۔ پرنسس لوگ کیا کہیں گے کہ دلہن آئس کریم کھا رہی ہے؟ ہاں تو آئس کریم کھانا کون سا گناہ ہے؟ زر پلیز جاؤ نا، مجھے ابھی کھانی ہے۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تھی اچھا جا رہا ہوں، رکو۔ زرجان نے کہا اور پھر ان دونوں کے لیے آئس کریم انہوں نے کھائی تھی، بہت ساری پکس بھی بنائی تھی۔ رات کو 11 بجے فنکشن ختم ہوا۔ 8 سال بعد وہ چیئر پر بیٹھی غصے سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرا جوس کہاں ہے؟ اس نے رضیہ کو مخاطب کیا تھا۔ یہ رہا بی بی جی، رضیہ نے اٹھ کر کہا تھا۔ میرے نوڈلز کہاں ہیں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ جی ابھی نہیں بنے۔ رضیہ نے سر جھکائے کہا کیوں نہیں بنے؟ وہ میں احد کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پہلے احد کو ناشتہ دینے کی؟ بولتے ہوئے اس نے غصے سے گلدان زمین پر دے مارا تھا۔ سب نوکر سہم گئے تھے۔ چلو یہاں سے، اگر تم یہاں چاروں میں سے کسی نے مجھے اپنی شکل بھی دکھائی نا تو گولی سے اڑا دوں گی۔ اس کے غصے پر کہنے پر نوکر وہاں سے کھسک گئے تھے۔ اس نے سب کی پشت کو گھورا تھا اور جوس پینے لگی۔ یہ تھی زرجان شاہ اور مہر زرجان شاہ کی کیوٹ سی 7 سال کی بیٹی۔
انادل زرجان شاہ جو شکل و صورت سے تو زرجان پر گئی تھی، لیکن اس کی عادت بالکل مہر پر تھی۔ فرق اتنا تھا کہ پہلے زرجان ایک کو سنبھالتا تھا لیکن اب دو کو سنبھالتا تھا۔ وہ لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی جب مہر وہاں آ گئی تھی۔ دل تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے کمرے میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مہر نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کیا ہوا ماما، مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ انادل نے پوچھا تھا۔ کیا ہوا، میری بیٹی کا موڈ کیوں آف ہے؟ مہر نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، بوا نے میرے نوڈلس نہیں بنا کے دیے، انہوں نے پہلے آہت کو ناشتہ کروا دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولے تھے اچھا چھوڑو، میں اپنی جان کو خود نوڈلس بنا دوں گی، لیکن ابھی چلو باہر موسم بہت اچھا ہے، بارش ہونے والی ہے۔ مہر نے کہا واؤ بارش ہونے والی ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ انادل خوشی سے بولی تھی ہاں، اس سے پہلے کہ تمہارے پاپا پھر تمہارے جہان ماموں یہاں آ جائیں، چلو چلتے ہیں۔ مہر کی بات پر سر لاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ان دونوں کو باہر آتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بارش شروع ہوگی اور دونوں بارش میں کھڑی ہوگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زرجان کی آواز پر دونوں اچھلی تھی۔ لو آگے میرے ہٹلر پاپا۔ انادل کے کہنے پر مہر نے اسے گھورا تھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ بھی آپ کے کہنے پر بارش انجوائے نہیں کریں گے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی انجوائے کرنا ہے تو آ جائے، ورنہ وہیں کھڑے رہیں۔ مہر بولی تھی تم دونوں ماں بیٹی بالکل پاگل ہو، اگر بیمار ہوگی تو۔ زرجان پریشانی سے بولا تھا پاپا آپ بھی آ جاؤ، تینوں مل کر بیمار ہوتے ہیں۔ انادل مزے سے بولی تھی انا اور مہر چلو اندر۔ زرجان سختی سے بولا تھا نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ مہر بولی تھی۔ زرجان آگے بڑھی اور مہر کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا آگے بڑھا اور مہر کو اپنے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ چلو انا، وہ انادل کو بول کر آگے بڑھ گیا تھا۔ زر مجھے نیچے اتارے، مہر کو آفت سے بولی تھی۔ بالکل نہیں، زرجان بولا تھا۔ انادل پہ ان دونوں کے پیچھے چل پڑی تھی کیونکہ وہ مہر کے بغیر تو بارش انجوائے نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں آ کر زرجان سے اتارا تھا۔ چلو جلدی سے چینج کرو تم دونوں۔ زرجان کے کہنے پر مہر منہ بناتی ہوئی کمرے لے کر واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ انادل اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ زرجان بیڈ پر بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا، ساتھ مہر کو بھی دیکھ رہا تھا جو منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی، پنک فراک، ہاتھوں میں چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی آہت وہاں آیا تھا۔ بڑی ماما کہتے ہوئے وہ مہر کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ بڑی ماما کی جان اب آ رہے ہو، صبح سے کہاں تھے؟ مہر نے پیار سے بولی تھی میں دادوں کے پاس تھا۔ اس کا اشارہ مائرہ بیگم کی طرف تھا۔ ماما، بڑی ماما مجھے آپ کا فون چاہیے، مجھے گیم کھیلنی ہے۔ آہت کی بات پر مہر نے مسکراتے سے اپنا فون دے دیا۔ نادل وہاں آئی تو آہت کو مہر کی گود میں دیکھ کر اس سے غصے سے گھورنے لگی۔ اور تم ماما کی گود میں کیوں بیٹھے ہو؟ نادل نے پوچھا تھا۔ میں گیم کھیل رہا ہوں، آہت مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ یہ میری ماما کا فون ہے، مجھے دو۔ انادل بولی تھی انادل بیٹا بری بات ہے، آپ اپنے پاپا کو فون لے لو نا۔ مہر بولی تھی ماما آپ آہت کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں نا؟ انادل نے پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، میں آپ سے بھی پیار کرتی ہوں اور آہت سے بھی۔ مہر مسکراتے ہوئے بولی تو انادل بھی بیڈ پر مہر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرجان محبت پاش نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ مہر کی نظر جہان پہ پڑی تو اس نے غصے سے منہ پھیر لیا، مطلب صاف تھا وہ ابھی تک ناراض ہے۔ تبھی جہان وہاں آ گیا تھا۔ ہائے چڑیل، وہ مہر کو دیکھتے بولا تھا یہ آپ کی ہی کمی تھی۔ مہر منہ بناتے ہوئے بولی تھی بڑی ماما آپ کو ایک بات بتاؤں؟ آہت نے کہا تھا ہاں بتاؤ۔ بڑی ماما آپ دونوں جب بارش میں نہا رہی تھی نا تب چاچو نے بڑے پاپا کو بتایا تھا کہ آپ دونوں باہر ہیں۔ آہت کی بات پر جہان گڑبڑ آ گیا تھا۔ بڑی ماما کے چمچے جہان نے سے گھورا تھا۔ جہان ماموں آپ نے مجھ سے پنگا لے کر بہت غلط کیا ہے، دیکھنا ایک دن میں آپ سے ضرور بدلہ لوں گی۔ انادل بولی تھی آہت چھوٹی چڑیل تم مجھ سے بدلہ لوگی؟ جہان ہنستے ہوئے بولا تھا بالکل، آپ کی شادی والے دن آپ کی دونوں کو کڈنیپ کر لوں گی۔ انادل کی بات پر جہان کا منہ کھل گیا تھا، جبکہ زرجان نے بہت مشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ لو جی، ایک چڑیل کم تھی جو دوسری بھی پیدا ہوگی۔ زرجان بیٹا تو بہت جلد پاگل خانے میں پہنچنے والا ہے، جہان نے بولا تھا۔ چپ کرو تم سب۔ آہت اور دل تم چلو میرے ساتھ کچن میں، ہم نوڈلس بنائیں گے۔ مہر نے آہت کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چل دی۔ وہ چائے کا کپ اٹھایا جیسے ہی کچن سے باہر نکلیں، سامنے کا منظر دیکھ کر ان پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ لانچ میں مہر بیٹھی ہوئی تھی۔ 8 سال بعد وہ شاہ ویلا کے کسی فرد کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں؟ نائلہ بیگم حیرت زدہ سی بولی تھی۔ مہر خاموش رہی۔ احسن اور مشل جو بھی لانچ میں داخل ہوئے تھے مہر کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مہر بولی تھی۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ نائلہ بیگم نے کہا تھا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا پھر شروع سے ہی آپ مجھ سے نفرت کرتی تھی؟ مہر کے سوال پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پھوپھو، کیا میں کچھ نہیں جانتی؟ میں نہیں جانتی کہ آپ اور مشل نے جان بوجھ کر اسٹور روم میں آگ لگائی تھی۔ اس دن مشل نے وہ انگوٹھی مجھے پھنسانے کے لیے میرے روم میں رکھی تھی، مجھے گھر والوں کی نظروں سے گرانے کے لیے آپ لوگوں نے وہ سب کیا تھا۔ کیوں پھوپھو، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ صرف مجھ سے ہی نہیں، آپ تو شاہ ویلا کے سب لوگوں سے ہی نفرت کرتی ہیں۔ تم سے نفرت اس لیے کہ کیونکہ تم ہمیشہ ہمارے راستے میں آ جاتی تھی۔ نائلہ بیگم کی بجائے مشل بولی تھی۔ کون سا راستہ مشل؟ وہ راستہ جو تھا ہی غلط، جس راستے پر چلنے سے پہلے آپ کو جائیداد تو مل جاتی لیکن سب آپ اپنوں کو کھو دیتے۔ میں شروع سے آپ کا سب کا مقصد جانتی تھی، اگر میں چاہتی نہ تو پہلے دن ہی دادا حکم کو سب کچھ بتا کر آپ تینوں کو گھر سے نکلوا دیتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ میں نے ایک ڈائری مشل کی طرف بڑھائی تھی۔ کیا ہے یہ؟ مشل نے پوچھا۔ یہ ڈیڈ کی ڈائری ہے جو مجھے ان کے روم میں ملی ہے۔ جانتی ہوں اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں آپ سب کے بارے میں لکھا ہے، آپ سب کی نفرت کے بارے میں کہ آپ تینوں ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں، صرف جائیداد کی خاطر۔ اس میں ڈیڈ نے لکھا ہے کہ میں اس گھر کو کبھی بکھرنے نہ دوں، شاہ خاندان میں کسی کو بھی الگ نہ ہونے دوں۔ یہ ڈائری میں نے اور زر نے پڑھی ہے اور اس دن سے ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم ڈیڈ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میں آپ تینوں سے نفرت نہیں کرتی، صرف آپ کو غلط کرنے سے روکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ اپنی غلطیوں کا احساس ضرور ہوگا اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، سوائے پچھتاوے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ارے آپ ایک بار مجھ سے کہتی تو صحیح، میں دادا حکم سے کہہ کر جائیداد میں سے کچھ حصہ آپ تینوں کے نام کروا دیتی، لیکن نہیں، آپ سب تو جائیداد کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ ابھی
جو آپ کا خون تھا اس کا مستقبل بھی برباد کرنے چلے تھے۔ پتہ ہے مشعل تم میں اور ابیہ میں کیا فرق ہے؟ اس نے کبھی کسی کا حق چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ مجھ سے مانگ لیتی تھی۔ اس نے کبھی ناجائز طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں سے کسی نے بھی آپ تینوں سے کبھی نفرت نہیں کی، لیکن سب آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں آپ کو گھر سے نکالنا پڑا۔ ایک منٹ کے لیے خود کو مہر کی جگہ رکھ کر سوچو مشعل، اگر تم اس کی جگہ پر ہوتی، کوئی تمہاری بولی لگا رہا ہوتا تو؟ مہر کی بات پر مشعل تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے نا؟ اگر صرف سوچنے سے تمہاری روح کانپ رہی ہے تو سوچو مہر کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب لوگوں نے اس کی بولی لگائی ہوگی، کتنے نامحرم کی نظر اس پر پڑی ہوگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مہر غصے سے بولی تھی۔ خیر میں بھی کن سے دماغ کھپا رہی ہوں، تم سب کے ضمیر تو مر چکے ہیں۔ مہر بول کر واپس جانے لگی۔ رکو مہر، احسن بولا تھا ہمیں معاف کر دو مہر، ہم دولت کے لالچ میں پاگل ہو گئے تھے، صحیح غلط کا فرق بھول گئے تھے۔ احسن بولا تھا ہاں مہر بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم جانتے ہیں ہماری غلطیاں معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن تم ہمیں معاف کر دو گی تو خدا بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ نائلہ بیگم بولی تھی پلیز مہر۔ مشعل نے بھی التجا کی ایک شرط پر، اگر آپ تینوں بھی ہمارے ساتھ شاہ ویلا میں رہے تو۔ بے شک ابیہ اپنی زندگی میں خوش ہے پر وہ آپ تینوں کو بہت مس کرتی ہے، اور شاہ خاندان آپ تینوں کے بغیر ادھورا ہے۔ مہر کی بات پر ان تینوں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ سب لوگ ناچ میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب مہر وہاں آئی تھی سب نے حیرانگی سے پیچھے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ پرنسس یہ زرجان نے کچھ کہنا چاہا، جب مہر بولی تھی انہیں میں یہاں لائی ہوں، انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں ان تینوں کو معاف کر دیا ہے، آپ سب ان کو معاف کر دیں۔ مہر بولی تھی۔ نائلہ بیگم آگے بڑھ کے آسیہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ پھر سب ان تینوں کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ شاہ ویلا کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھی۔ ماما آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ نادل بولی تھی مہر یہ تمہارے اور زرجان کی بیٹی ہے؟ مشعل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں یہ ہماری بیٹی ہے نادل، مہر نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، مہر چینج کر کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب نادل اور زرجان بیڈ پر باتوں میں مصروف تھے۔ دل بیٹا میں کچن میں جا رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ مہر نے انادل سے پوچھا تھا۔ ماما مجھے جوس پینا ہے، انادل نے کہا تو سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ پاپا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ مہر کے جانے کے بعد انادل نے پوچھا تھا۔ جی پوچھیں پاپا، میری ماما اتنی اچھی کیوں ہے؟ انادل بولی تھی۔ ماما تو سب کی اچھی ہوتی ہیں، سب ماما اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، زرجان نے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں پاپا میں وہ نہیں پوچھ رہی، آپ ماما سے آج ماما نے جہان ماموں کی شادی مہر پھوپھو سے کروا دی، ماما کتنی اچھی ہے نا، سب کا خیال رکھتی ہے۔ نادل مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، تمہاری ماما تو سب سے اچھی ہیں، وہ سب کی خوشی کا خیال رکھتی ہیں، جب تم بڑی ہوگی نا تب تم بھی اپنی ماما جیسی بننا۔ زرجان بولا تھا۔ پاپا میں ماما جیسی کبھی نہیں بن سکتی، میں تو کیا کوئی بھی نہیں مہر زرجان شاہ جیسا بن سکتا، مہر زرجان شاہ صرف ایک ہی اور ایک ہی رہے گی۔ نادل کی بات پر زرجان حیران رہ گیا تھا، اسے نادل سے اتنی گہری بات کی امید نہیں تھی۔ میری ڈول نے اتنی گہری بات کہاں سے سیکھ لی؟ زرجان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پوچھا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ بیٹی میں؟ زرجان روم میں داخل ہوئی تھی۔ لو دل یہ تمہارا جوس۔ نادل نے جوس پینے لگی تھی جبکہ مہر اس کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ نادل کے بال بھی مہر کے بالوں کی طرح لمبے اور گھنے تھے۔ اچانک مہر کو ولید کا خیال آیا تھا، ولید کل سے اسے نظر نہیں آیا تھا، وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور ولید کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے راستہ سے دروازہ کھولا، ولید بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مہر کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے ولید کے پاس گئی تھی۔ ولید یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو اوپر بیٹھو۔ ولید نے خالی نظر سے دیکھا تھا۔ چلو اٹھو، اس نے زبردستی ولید کو اٹھا کر بٹھایا تھا۔ یہ سب کیا ہے ولید؟ تم نے کل سے کچھ نہیں کہا، تمہیں اندازہ ہے چھوٹی ماما تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہے؟ پلیز آپ ہی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بولا تھا۔ کیوں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ کل سے اکیلے رہ کر دل نہیں بھرا؟ مہر غصے سے بولی تھی۔ آپ ہی مجھے محبت نہیں ملی، وہ کھویا کھوسا بولا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ ولی، اگر مہر کی شادی تمہارے ساتھ ہو جاتی اور وہ تمہارے ساتھ خوش نہ رہتی تو کیا کرتے تم؟ ہاں وہ رہتی تو تمہارے ساتھ، لیکن اس کے دل میں کوئی اور ہوتا تو کیا تمہیں اچھا لگتا؟ نہیں نا، تمہیں دکھ ہوتا نا، وہ خوش رہتی نا تم خوش رہتے۔ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں ہے ولی، محبت تو حاصل بھی ہے۔ صرف ایک دفعہ تم مہر کی خوشی کے بارے میں سوچو، وہ جہان کے ساتھ کتنی خوش ہوگی نا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اسے ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تم یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں نہیں ملے، تم یہ سوچو کہ وہ جہان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے، اور اگر اس کی شادی تم سے ہوتی تو کیا وہ تمہارے ساتھ خوش رہتی؟ ولی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ولی تم اس وقت صرف یہ سوچ رہے ہو کہ مہر تمہیں نہیں ملی، تم مہر کی محبت میں ان لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو تم سے پیار کرتے ہیں، اور اس وقت وہ تمہاری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہر کی بات پر ولی نے سر جھکا لیا تھا۔ چلو شاباش، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ مہر کی بات پر ولید نے سر ہلایا تھا اور مہر بھی باہر نکل گئی تھی۔ نادل اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس نے مہر کی ساری باتیں سن لی تھی اور وہ اپنے ماما پر پراؤڈ فیل ہو رہا تھا۔ سچ میں میری ماما بہت اچھی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مہر کی آنکھ نادل کی چیک سے گڑی تھی، تیز سے نیچے گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر مہر لڑکھڑائی تھی۔ رانا اور اس کے آدمی لانچ میں کھڑے تھے، رانا کی پستول کا رخ نادل کی طرف تھا۔ رانا میری بیٹی کو چھوڑ دو، زرجان غصے سے بولا تھا۔ آئیے آئیے مہر، زرجان شاہ آپ کا انتظار تھا، مہر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ رانا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا میں تمہیں جان سے مار دوں گی، سمجھے؟ مہر بولی تھی۔ تمہاری بیٹی کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، اور اگر اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہو تو پھر تجھے
تو پھر میں تجھے مار دیتا ہوں یا پھر تیرے شوہر کو۔ رانا بولا تھا ٹھیک ہے تمہیں مارنا ہی ہے نا تو مجھے مارو، چلاؤ گولی۔ مہر بولی تھی پرنسس نہیں تم پاگل ہوگی کیا، یہ کیا بول رہی ہو رانا، نہیں تم گولی نہیں چلاؤ گے پلیز، تم مجھے مار دو لیکن میری بیٹی کو کچھ یا میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زرجان کی بات پر رانا مسکرایا تھا۔ اچانک رانا نے گولی چلا دی تھی، سب نے زور سے آنکھیں بند کر دی تھی۔ میں نے آستہ سے آنکھیں کھولی تو رانا کی رانا نے دیوار پر گولی چلائی تھی۔ گولی کسی کو بھی نہیں لگی تھی، اس نے رانگی سے زرجان کو دیکھا تھا، رانا نے نادر کو چھوڑ دیا۔ ماما وہ بھاگ کر اس کے مہر کے ساتھ چپک گئی۔ سب رانا کو دیکھ رہے تھے جو مسکرا رہا تھا۔ رانا نے پستول نیچے پھینک دی اور گھٹنوں کے بل نیچے زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ نہیں مانوں گا میں تم میں سے کسی کو بھی، اس دنیا میں تم دونوں کی ضرورت ہے۔ رانا بولا تھا میری زندگی میں میرے بہت سے دشمن آئے جنہوں نے میرا کاروبار ختم کرنا چاہا، میں نے سب کو مار ڈالا اور پھر تم دونوں آئے، تم دونوں کو بھی مارنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ناکام رہا۔ تمہیں مارنے لگوں تو تمہارا شوہر تمہیں بچا لیتا ہے اور تمہارے شوہر کو مارنے لگوں تم بچا لیتی ہو۔ میں نے سوچا تم دونوں کو الگ کر دیتا ہوں، آخر کبھی تم دونوں کے رشتے میں درار رہے گی لیکن نہیں، تم دونوں کا رشتہ مضبوط تھا، تم دونوں کے عشق میں بہت طاقت تھی۔ 12 سال ہو گئے ہیں آج میں تمہارا انتظار کرتا رہا، دونوں کے رشتوں میں اتنی بھی درار نہیں آئی۔ میں رانا جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، کبھی کسی سے نہیں ہارا، آج تم دونوں کے عشق کے سامنے ہار گیا ہوں، چاہو تو مجھے مار دو یا پھر پولیس کے حوالے کر دو۔ رانا نے کہا پھر زرجان نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ 1 مہینے بعد آج ویلا میں پارٹی تھی، شاہ خاندان کے سب لوگ پارٹی میں موجود تھے، شاہ خاندان میں خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ مہر جو آسیہ بیگم سے وہ بات کر رہی تھی اچانک اس کی نظر سامنے پڑی، مہر اسپاٹ سے چہرہ لیے اسے دیکھا تھا، شاید میری موت کا وقت آ گیا ہے، مہر آستہ سے بولی تھی۔ مہر آستہ سے چلتی ہوئی زرجان کے پاس گئی تھی اور اس کے گلے لگی تھی، زرجان جو فون میں بزی تھا پہلے تو حیران رہ گیا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے مہر کے گرد بازو حال کیے تھے، ایک دم فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی، سب ساکت رہ گئے تھے، پوری گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا، زرجان کو اپنے ہاتھوں میں نمی محسوس ہوئی، اس نے حیرانگی سے مہر کی کمر پر ہاتھ ہٹا کے دیکھا جہاں زرجان کا ہاتھ خون سے بھر پڑا تھا، اس نے بے یقینی سے مہر کو دیکھا تھا، اچانک پھر سے گولیاں چلی تھیں، ایک گولی زرجان کے سینے میں لگی اور ایک بازو میں، مہر اور زرجان ایک ساتھ نیچے گرے تھے، مہر زرجان سب بھاگتے ان کی طرف آئے تھے، مہر زرجان بیٹا اٹھو، آسیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی، ماں پاپا نادر رو رہی تھی، مہر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، ہم مر جائیں گے لیکن ہمارا عشق کبھی نہیں مرے گا، ہمارے عشق کی داستان ہمیشہ زندہ رہے گی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبانوں پر، مہر ٹک ٹک کر بولی تھی، ایک دم مہر چپ ہو گئی تھی اس کی اور زرجان کی سانسیں گرد دور ٹوٹ چکی تھی، ان دونوں کے وجود ساکت ہو گئے تھے، مہر کا ہاتھ زرجان کے ہاتھ میں تھا، نبھاری آج میں نے وعدہ تھام کر تیرا ہاتھ اپنی آخری سانس تک۔ یہ کیا تھا؟ مطلب یہ سچ میں یہ کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب کہ رائٹر بس چاہتی تھی کہ اس نے سیڈ اینڈنگ کرنی ہے، مطلب لاسٹ پہ دونوں کو مارنا ہے، تو اس لیے اس نے لاسٹ پہ بنا کسی وجہ کے، بنا کسی بات کے ان کو مار دیا، مطلب اچانک گولیاں چلی، کس نے چلائی، سب دشمن ختم ہو گئے تھے لیکن پھر بھی کس نے چلائی کچھ پتہ نہیں ہے، اور ان کے گھر میں آ کے گولی چلی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سچ میں، مطلب عجیب، مطلب اتنا دیر بندہ یہ ناول پڑھے اور پڑھ کے لاسٹ پہ آ کے رائٹر اس طرح کی حرکت کر دے، سچ میں مجھے اس طرح کے ناول بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اگر میں اپنا پرسنل اوپینین دوں نا تو سچ میں اس طرح کے ناول، مطلب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ جن الفاظ میں میں بیان کر سکوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ خیر میں مزید کچھ نہیں کہوں گی، آپ لوگ بھی اپنا رائے ضرور دیجیے گا لاسٹ پہ کہ رائٹر نے یہ کیا کیے، اور دوسرا امید کر سکتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو اگر آیا تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔